آج میں لائی ہوں عشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا تم کی 78 ایپیسوڈ۔ وقت اس سے بھی تیزی سے گزر جاتا ہے انکل۔ وقت اور لوگ ہماری پہنچ سے بہت دور پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے پاس صرف یادیں اور پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ کمرے میں ٹہلتے اعجاز اس روز کہیں حارث کی باتوں کے متعلق سوچ رہے تھے، بلکہ وہ تو اس دن سے یہی سب سوچ رہے تھے۔ لوگ نہ نکلیں تو ہم نکل پڑتے ہیں، مگر کبھی کبھار کسی سے دوری اپنانے میں ہماری منشا نہیں ہوتی۔ قسمت ہی ہمیں اپنوں سے دور لے جاتی ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کر ہی نہیں پاتے جو کرنے کا سوچے رکھتے ہیں، کیونکہ وقت ہی مہلت نہیں دیتا ان پہ عمل کرنے کی۔ انہوں نے بے ساختہ جھرجھری سے لیا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا وہ یہ پچھتاوا لے کر مریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے نام ایک معافی تک نہ کر سکے، اسے معاف کیے بنا ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخری بار اپنی بیٹی کا منہ بھی نہ دیکھ سکے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنی اولاد کے اولاد کو دیکھنے کی بھی اب تو حسرت و چاہ ان کے اندر پلنے لگی تھی۔ جب سے حارث نے یاد کروایا تھا کہ ایزل کو 5th منتھ لگنے کو ہے، وہ تو بے چین ہو چکے تھے۔ کب ان کا نواسا یا نواسی اس دنیا میں آئیں گے؟ جب اولاد کے ہونے سے قبل ہی کشش ایسی تھی تو پھر اپنی اولاد کی کشش کی تو بات ہی اور تھی۔ وقت ہمارے ہاتھ سے بہت تیزی سے نکل جاتا ہے اور ہم خالی ہاتھوں کو افسوس سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، مگر تب افسوس کا کیا فائدہ؟ جب وقت ہاتھ میں ہوتا ہے تب تو فائدہ اٹھاتے نہیں، تب اپنی سوچوں پہ عمل کرتے نہیں، اور جب کرنا چاہتے ہیں تب وقت فرار حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ ساری بات ہی وقت کی ہوتی ہے انکل۔ حارث کی یہ سبھی باتیں واقعی ان کا دل دہلا کر رکھی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، ساری بات ہی وقت کی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے ہی اپنی بلا وجہ کی ناراضگی میں بہت وقت برباد کر دیا ہے، اب مزید نہیں۔ خود تو اذیت میں ہوں ہی، مگر باقی سب کو بھی ڈال رکھا ہے۔ سب اسے بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں بھی۔ جب میں بھی یہی چاہتا ہوں تو کیوں وقت کو گزارے جا رہا ہوں اس کے بغیر؟ جو وقت اس کے بنا گزر رہا ہے یہ کل کو مجھے بہت تڑپائے گا۔ اسے یہیں تک روک دینا ہی بہتر ہوگا۔ مجھے اسے واپس بلا لینا چاہیے، وہ میری پکار کی ہی منتظر ہے۔ آج آخر فائنل فیصلہ ہو ہی گیا تھا اور اس پہ عمل کرنے میں انہیں وقت بھی برباد نہیں کرنا تھا۔ اس پہ انہیں فوری عمل کرنا تھا اور وہ عمل کرنے کو کمرے سے نکل گئے۔ آگا، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، کب لے کر جا رہے ہیں؟ آگا فارس لاؤنج میں داخل ہوئے تو ایزل انہیں دیکھتے ہی فرمائش کرنے لگے۔ خیریت، آج تمہیں شاپنگ کا خیال کہاں سے آ گیا؟ وہ اپنے کف کونیوں تک چڑھاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ مجھے کچھ ڈریسز لینے ہیں، مینا ناشتہ یہیں لگا دو۔ شاپنگ کا سبب بیان کرتے آگا فارس کو بھی لاؤنج میں ہی صوفے پہ برجمان ہوتا دیکھ ایزل مینا سے آج ناشتہ یہیں لگانے کا کہنے لگی۔ وہ سر ہلاتی ڈائننگ ہال سے سارے برتن اور ڈشز اٹھاتی باہر ٹیبل پہ سجانے لگی۔ اور وہ جو تمہارے پاس پہلے سے ہی اتنے ڈریسز ہیں ان کا کیا؟ انہوں نے گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آگا کیا مسئلہ ہے؟ اب کنجوس شوہروں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا انہیں پڑ گئی۔ ارے یار، میں انکار تھوڑی نہ کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک سوال کر رہا ہوں۔ تمہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، شام میں ریڈی رہنا۔ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے بولے کہ وہ کنجوس نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ سارے ڈریسز اب میرے گلے سے نیچے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سب تنگ ہو چکے ہیں، جو پورے تھے وہ پہن ہی رہی ہوں۔ آپ کو خود تو خیال آنا نہیں، میں نے سوچا میں ہی توجہ دلوا دوں اس طرح۔ وہ انہیں خاص طور پہ شرمندہ کرنے کو بولی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ پوری سانڈ بنتی جاؤ؟ وہ ٹیبل پہ سجائے ٹوسٹس میں سے ایک اٹھا کر دانتوں سے توڑتے بنا شرمندہ ہوئے بولے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ ویسے اس فگر میں زیادہ حسین لگتی ہو، وہ آپ کی ایزل کو شوق نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ میرا دل مت چلائیں اور چپ کر کے ناشتہ کریں۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر اور بھی روحانی سے ہو رہی تھی کہ ابھی تو اسے مزید ڈھول ڈرم بننا ہے۔ دل جلا نہیں رہا، بلکہ تعریف کر کے دل خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خیر، کل مجھے یاد کرانا، تمہیں منتھلی چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے۔ وہ بھول نہ جائیں، تبھی انہوں نے ایزل کو بھی پہلے ہی بتا دیا کہ وہ یاد دہانی کروا دے۔ چیک اپ کرانے کا پتہ ہے، بیوی کو شاپنگ کرانے کا نہیں پتا۔ وہ ناک سکیڑتی بڑبڑائی۔ کہہ تو رہا ہوں شام میں جلدی آ جاؤں گا، تم ریڈی رہنا، آج ڈنر بھی باہر ہی کر لیں گے۔ فی الحال تو وہ ناشتے سے انصاف کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے اپنا موبائل دیں تاکہ میں آپ ہی کو کال کروں۔ میرا موبائل کمرے میں پڑا ہے۔ آگا فارس کا موبائل والیٹ اور کیس ٹیبل پر ان کے پاس پڑی تھی۔ بعد میں کر لینا، پہلے ناشتہ کرو، انہوں نے ٹوکا۔ بعد میں وہ آفس چلی جائیں گی اور پھر سارا دن ان سے بات نہیں ہو سکے گی۔ مجھے ان سے کہنا ہے کہ وہ آج واپس بھی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ خود ہی آگے ہو کر موبائل پکڑتی بولی۔ آج تمہیں میرے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے یا پھر اپنی بہن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے؟ آگا فارس نے اسے ابرو چکا کر دیکھتے ہوئے شاپنگ کا یاد کروایا۔ اوہو آگا، ان کا ڈیوٹی ٹائم تو 5 بجے ہی آف ہو جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹہ ہی بیٹھیں گے، پھر ہم چلیں گے، اور پھر ابھی پتہ بھی تو نہیں کہ وہ آنے کی ہمیں بھرتی بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے موبائل کا لاک کھولتے ہوئے کہا، جبکہ آگا فارس چپ کے ناشتہ کرتے رہے۔ آگا، آپ کو پتہ ہے میرا کبھی کبھی بہت شدت سے رونے کو دل چاہتا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں مگر پاپا نے ایک بھی بار مجھے نہیں پکارا۔ کیا ان کو میری ذرا بھی یاد نہیں آتی؟ کہ ان کے دل سے میری تڑپ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے؟ آگا،
میرے بابا اتنے پتھر دل تو نہیں تھے، خاص کر اپنی گڑیا کے لیے۔ انم کا نام کال بک میں سرچ کرتی وہ آزردگی سے بولی، آنکھ میں ایک آنسو آ ٹہرا تھا۔ تمہاری تڑپ اور پیار مامو جان کے دل سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا ایزل۔ انہیں تمہاری یاد آتی ہوگی، مگر پتہ ہے کیا، کبھی کبھی انسان کے انا آرے آ جاتی ہے اور وہ پکارتے پکارتے رہ جاتا ہے۔ آغا فارس کو یہی لگتا تھا کہ اپنی انا کے تحت وہ ایزل کو پکار نہیں پاتے۔ آخر کو ایزل نے انہیں چھوڑ کے آغا فارس کا انتخاب جو کیا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایزل سے اپنا تعلق توڑنے کا اعلان کیا تھا، اور انہیں یہی سوچ آتی ہوگی کہ اب کس منہ سے اس تعلق کو دوبارہ بحال کریں، کہ اپنی اولاد کی محبت کے آگے ایک باپ کی انا زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ وہ دکھ سے آغا فارس کو دیکھتی بولی، آنکھ میں ٹہرا آنسو اب بہہ نکلا تھا اور گال کو تر کرتا چلا گیا تھا۔ انم کو کال ملاتے اس کے ہاتھ وہیں ٹھہر چکے تھے، جبکہ ناشتہ کرتے آغا فارس کے ہاتھ بھی وہیں ٹھہر چکے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے تو کہتا ہوں نا امید مت ہو مایوس، کیونکہ جس طرح تم مامو جان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے انا اور بے جا کی ضد جس روز ٹوٹ گئی، اس روز وہ تمہیں واپس پکارنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ بچپن سے اب تک کا سفر ہمارا ان کی چھاؤں میں گزرا ہے، ہم اچھی طرح واقف ہیں ان کے دل سے۔ برے کی بجائے اچھا گمان رکھو بس۔ انہوں نے ایزل کا ہاتھ تھامتے ہوئے پر امید لہجے میں سمجھایا۔ کس دن ٹوٹے گی ان کی انا اور بے جا ضد؟ کب آگا؟ میں تھکنے لگی ہوں اب، یہ مہینوں کا وقت میں نے کیسے کاٹا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ سالوں بتانا میرے بس کی بات نہیں، ایک ایک لمحہ اذیت ہے میرے لیے، وہ بھی اس سوچ کے ساتھ کہ میرا باپ مجھ سے خفا ہے، میری صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں۔ آپ ہی بتائیں، ایسی بیٹی کیسے مکمل سکون پا سکتی ہے؟ وہ ان کا ہاتھ ماتھے سے لگاتی روتی ہوئی بولی۔ انہیں بتانے لگی کہ وہ ابھی بھی بے سکونی میں ہے، مکمل سکون اسے تبھی حاصل ہوگا جب اس کا باپ اس سے راضی ہو جائے۔ میری جان یوں رو مت، معلوم ہے نا کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تمہارا تو ایک غم ہے مگر میرے تو دو غم ہیں ایزل۔ مامو جان نہ صرف میری بیوی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ میرا منہ بھی ان کے لیے باعث تنفر بن چکا ہے۔ مگر میں پھر بھی یہی چاہتا ہوں کہ بھلے ہی وہ مجھے معاف نہ کریں، مگر میری بیوی کو ضرور معاف کر دیں۔ مجھ سے تو گناہ ہوا ہے، مگر تم سے تو کوئی خطا بھی نہیں ہوئی۔ تم ان کی ناراضگی کی سزا کے حقدار بالکل بھی نہیں ہو۔ سزا کا حقدار میں ہوں، اور میں یہ سزا دل و جان سے بھگت رہا ہوں، اور آگے بھی بھگتتا رہوں گا۔ آغا فارس اپنی انگلیوں کے پوروں میں اس کے تپتے آنسو پہنچتے بولے۔ ان آنکھوں میں آنسو نے بھلا کب اچھے لگتے تھے؟ گو کہ اس کی بڑی بڑی گرے نگینوں جیسی آنکھیں جب بھیگ کر سرخ کانچ بنتی تھیں تو مقابل کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، مگر پھر بھی وہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آگا، آپ دعا کریں نا کہ وہ دن جلد آ جائے جب بابا آپ کو اور مجھے معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیں، ہماری اور ان کی تکلیف ختم ہو جائے، ہم سب پہلے کی طرح ایک ہو جائیں۔ ان کے سینے سے لگتی وہ انہیں کہنے کے ساتھ خود بھی شدت سے دعا کرنے لگے۔ انشاءاللہ ایزل، ہم بہت جلد ایک ہو جائیں گے، ایک ہیپی فیملی بن جائیں گے۔ وہ دعا کرتے اسے امید تھماتے بولے۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو اور انم کو کال ملا، اس سے کہو کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج وہ تم سے ہر صورت ملنے آ رہی ہے بس۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے کہ انم پہ روب جھاڑ کر کہو کہ آج ملنے آنا ہے تو بس آنا ہے، یعنی ریکویسٹ نہیں، حکم کرنا ہے۔ ایزل بھی آنسو پہنچتی بولی، بالکل۔ ایزل ہنس پڑی اور انم کو کال ملانے لگی۔ انم اکیلی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ نادیہ کچن میں تھی، چائے ٹیبل پہ موجود نہیں تھی اور نوری کے ہاتھوں کی چائے سے سب نے توبہ کر رکھی تھی۔ تبھی نادیہ صبح کی چائے خود بنا لیا کرتی تھی، جبکہ شام کی چائے اکثر انم ہی بناتی تھی۔ انم اعجاز اور نادیہ دونوں کا انتظار کرتی اب اکیلی ہی ناشتہ شروع کر چکی تھی، کیونکہ ان کے انتظار میں بیٹھی رہتی تو آفس سے لیٹ ہو جاتی۔ ماما بابا اب آ بھی جائیں، میرا تو تقریباً ناشتہ ہو بھی چکا ہے۔ پلیٹ میں پڑے آدھے سے کم پراٹھے کو تکتی وہ اب کی نادیہ اور اعجاز کو باقاعدہ آواز دے کر پکارنے لگی۔ اف، پتہ نہیں آج ماما بابا کا ناشتے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں، آج تو لگتا ہے وقت پہ چائے بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ آفس جانے کے لیے اٹھنے کو ہوئی جب اسی لمحے اس کے چہرے کے آگے کچھ بڑھایا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کا موبائل تھا، جسے ٹیبل سے اٹھا کر اس کے چہرے کے سامنے کیے اعجاز اس کے قریب کھڑے تھے۔ انم نے باپ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ او، میں اسے بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی بابا۔ اسے لگا اسے اٹھتا دیکھ اعجاز نے شاید موبائل اسے یاد دلایا ہے، تبھی بولی، اسے فون کرو انم۔ وہ بنا نام لیے بولے تو ایک پل کے لیے انم سمجھ ہی نہ پائی کہ کسے، مگر جب سمجھ گئی تو حیران رہ گئی، مگر بر وقت اپنی حیرت کو قابو میں کرتی دانستہ انجان بنتی بولی، کسے؟ اعجاز جان نہ پائے کہ وہ سمجھ گئی ہے یا انجان بن رہی ہے۔ اسے کہو کہ انہوں نے ابھی بھی نام نہیں لیا تھا، اسے کہو انم کہ گھر لوٹ آئے، اس کا باپ اسے بہت یاد کرتا ہے۔ اور جملہ مکمل ہوتے ہی کچھ چھناکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا جہاں دہلیز پہ چائے کے کپ ٹوٹے پڑے تھے اور گرم چائے پوری فرش پہ بہہ رہی تھی۔ وہی بہتی چائے وہاں ٹھہرے قدموں کے پاس سرک رہی تھی جو نادیہ کے تھے، مگر کیا وہ صرف نادیہ تھی؟ نہیں، نادیہ کے عقب میں شائستہ بھی کھڑی تھیں اور یہ چائے شائستہ اور باقی سب کے لیے بنائی گئی تھی، مگر اب کیسی چائے، کون سی چائے؟
نادیہ تو بس اعجاز کے لفظوں پہ حیرت کا مجمع بن کر رہ گئی تھی، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ آج انہوں نے وہ الفاظ سنے جنہیں سننے کو ان کے کان ترس کے تھے۔ کہ کیا کہا آپ نے؟ یہ سوال اگر نادیہ نہ پوچھتی تو یقیناً انم پوچھنے والی تھی۔ اس آواز پہ دونوں نے نادیہ کی طرف دیکھا، جن کے لب حیرت و بے یقینی سے کھلے ہوئے تھے، جبکہ ان کے عقب میں کھڑی شائستہ اب ان کے پہلو میں آ چکی تھی۔ وہی جو تم نے سنا۔ شاید جھجکارے آئی تھی، تبھی انہوں نے اپنے الفاظ دوبارہ نہ دہرائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اعجاز، آپ ایزل کو معاف کر چکے ہیں، آپ اس سے ناراضگی ختم کر چکے ہیں۔ اور شکر ہے رب کی ذات کا جس نے آپ کے دل سے بیٹی کی محبت کا مکمل طور پہ اجاگر کر دیا۔ وہ راستے میں بڑی کرچیوں پہ بے دہانی میں پاؤں رکھتی ان کے پاس چلے گئیں، جبکہ شائستہ نے بھی ان کی تائید کی۔ تم سب یہی چاہتے تھے نا؟ انہوں نے مختصر جواب دیا اور مختلف جواب دیا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اعجاز آپ کے اس فیصلے سے۔ صبح صبح اتنی خوشی کی خبر سنا دی آپ نے۔ نادیہ خوشی سے پانی چھلکاتی آنکھیں لیے انہیں دیکھتی بولی۔ نادیہ کے لیے یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، جبکہ انم تو یہ سب پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ وہ تو پہلے ہی جانتی تھی کہ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر اعجاز کی معافی نامہ ضرور دیں گے۔ انم ان کے جذبات سے واقف تھی، مگر نادیہ تو یکسر انجان تھی، اس لیے انہیں زیادہ حیرت ہو رہی تھی بنسبت انم کے، جبکہ شائستہ کی حیرت دونوں سے ہی قدرے کم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باپ ایک دن بیٹی سے لازمی اپنی خفگی ختم کر لے گا، مگر ان کے دل میں یہ درد اب مزید حسرت بن کے پل اٹھا کہ کاش وہ ان کے بیٹے کے لیے بھی ایسے ہی دل نرم کر لیں۔ بابا کیا واقعی میں ایزل کو کال کروں؟ انم نے یقین کی خاطر پھر سے پوچھنا چاہا کہ کہیں وہ اپنا فیصلہ تو نہیں بدل لیں گے۔ اسے کہو سب اس کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ہاں کی بجائے تفصیل سے جواب دیا۔ انم بیٹا دیکھ کیا رہی ہو، کرو نا ایزل کو کال، ملاؤ اس کا نمبر اور اسے کہو کہ تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ نادیہ سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بس جلدی سے ایزل کو یہ گڈ نیوز سنائے، اور پھر ایزل بھاگی بھاگی ان کے پاس چلی آئی۔ جی ماما۔ انم نے بھی اب کے بنا وقت ضائع کیے ایزل کو کال ملا ڈالی۔ بل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں اٹھا رہی؟ کیا پتا سو رہی ہو، تم ملاتی رہو۔ انم نے یاسیت بری نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بنا رکے دوبارہ کال ملانے کو کہا کہ کرتی رہو، اٹھا لے کی ابھی۔ کیا ہوا؟ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ آپ ہی کا نمبر بزی جا رہا۔ وہ مایوس ہوتی بولی۔ ہو سکتا ہے کسی سے بات کر رہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کسی سے بات کر رہی ہیں تو ہی بزی جا رہا ہے۔ وہ منہ بسور کے کہتی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ صبح ہی صبح موڈ خراب ہو چکا تھا، گھر والوں کی یاد کا بوجھل پن بری طرح دل پہ سوار ہو چکا تھا، اور یہ اتری صورت آغا فارس بھی واضح محسوس کر رہے تھے۔ ایزل ہو جائے گی انم سے بات، تم ٹھیک سے ناشتہ کرو پلیز۔ وہ کارن فلیکس میں بے دہانی سے چمچ ہلا رہی تھی جب اس کی توجہ ناشتے کی جانب کرنے کو آغا فارس اسے ٹوک کر بولے۔ ایزل باجی کمرے میں پڑا آپ کا موبائل کب سے چلایا جا رہا ہے؟ ابھی اس نے کارن فلیکس کا چمچ بھرا ہی تھا کہ تبھی مینا دور سے چلاتی ہاتھ میں اس کا بجتا موبائل لیے چلی آئی۔ اب تمہیں کس نے یاد کر لیا؟ صبح ہی صبح یقیناً لاریب ہوگی۔ اس کال کے پیچھے ایزل کے ناشتے سے ہاتھ روکنے آغا فارس کو ناگوار گزرا تو بولے۔ ارے نہیں، یہ تو آپ ہی کی کال ہے، مجھے لگتا ہے آپ ہی مجھے ہی کال کر رہی تھی، تبھی نمبر بزی جا رہا تھا۔ اتری ہوئی صورت پھر سے کھل اٹھی۔ وہ چہک کر بولے۔ چلو اچھا ہوا، تم بات کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ آغا فارس نیپکن سے ہاتھ پونچھتے اٹھے اور کمرے میں کام سے چلے گئے۔ ہیلو آپ ہی کیسی ہیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو کب سے کال کر رہی تھی؟ کال اٹھاتے ہی ایزل روانی سے بولتی چلی گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو ایزل؟ انم کال سپیکر پہ کیے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں آپ ہی، بہت اپسیٹ ہوں، اب سب کے بغیر دل نہیں لگتا میرا، انفیکٹ آج تو بہت شدید والی یاد آ رہی ہے۔ وہ آزردہ لہجے میں بولی تو سپیکر سے ابری اس کی آواز انم کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی سنی، خاص کر اس شخص نے جو سننے کا سب سے زیادہ مطمئن تھا۔ وہ خود بھی تو کس قدر اداس تھے، اور اب بیٹی کے منہ سے سن کے اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ آپ آج مجھ سے ملنے آ جائیں نا، آفس سے واپسی پہ صرف کچھ دیر کے لیے، کم از کم میرے دل کو آپ سے مل کر کچھ تو سکون ملے گا۔ آپ میں ماما بابا کی صورت نظر آتی ہے، ان کا لمس محسوس ہوتا ہے، وہ نہیں آ سکتے، مگر کم از کم میرا کوئی اپنا تو آ سکتا ہے نا مجھ سے ملنے۔ انم خاموش بیٹھی سن رہی تھی، جبکہ بولتی ہوئی ایزل اس بات سے انجان تھی کہ اس کے الفاظ اور آنسوں کی چھنکار سننے والی صرف اکیلی انم ہی نہیں، اس کے سبھی اپنے اس کا حال دل سن رہے ہیں۔ بولے نا، آئیں گی نا ملنے؟ اس کی خاموشی پا کر ایزل نے پوچھا تو اس بار انم نے کنکھیوں سے اعجاز کی طرف دیکھا، جنہوں نے برائی آنکھوں سے اسے ایک اشارہ کیا، جس پہ انم ایک گہری سانس بھرتی بولی۔ ایزل کیا تم کال سپیکر پہ کرو گی؟ کوئی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ انم چاہتی تھی کہ اگر آغا فارس بھی اس کے پاس ہیں تو وہ بھی سن لے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ایزل بالکل اندازہ نہ کر پائی کہ کسے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے کال سپیکر پہ ڈال دی۔ آپی کس کو مجھ سے بات کرنی ہے؟ مگر جواب نہ دارت انم شاید کسی کو موبائل تھما چکی تھی۔ ہیلو؟ کوئی جواب نہ پا کر ایزل بولی۔
کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ ہیلو آپی؟ کال چل رہی تھی مگر نہ انم کی آواز گونجی نہ کسی اور کی۔ لگتا ہے کوئی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے یہی اندازہ لگاتی کال کٹ کر کے دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ابھی وہ کال کٹ کرنے ہی والی تھی جب چند الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ سرخی تک لے جاتے اس کے ہاتھ وہیں مجسم ہوئے، مگر ان میں ہلکی سی لغزش بھی تھی جس کے سبب موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ جن لفظوں نے اس کے وجود کو گویا مجسم کر کے رکھ دیا، اور وہ الفاظ تھے: مس یو ٹو بیٹا۔ موبائل سپیکر سے مدھم سی آواز ابھری تھی۔ اس آواز کو وہ کیسے نہ پہچانتی؟ یہ آواز تو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جس نے ہاسپٹل کے بستر سے اسے اٹھا کر اس کے کانوں میں میٹھی سی اذان دی تھی۔ اسے لگا جیسے اس اذان کے بعد سے وہ اس شخص کے لفظوں سے محروم ہی ہو چکی ہے، اور اب برسوں بعد ان لبوں سے نکلے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیروں میں گرے موبائل کو اٹھا کر واپس اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ بابا؟ ٹوٹا پھوٹا سا یہ لفظ اس کے لرزتے لبوں سے نکلا، اور پھر حلق میں آنسوں کا گولا سا اٹک گیا۔ بری طرح سے اس کا حلق پھندے کی نظر ہو گیا۔ پکارنے والی نے کتنی مشکل اور تکلیف کے ساتھ یہ ایک لفظ پکارا ہے، یہ سننے والا بھی جانتا تھا۔ گھر آ جاؤ بابا کی جان، لوٹ آؤ بیٹا اپنے بابا کے پاس۔ واپسی کی اس پکار پہ اب کی بار کسی اور کا دل و دماغ بھی بے یقین ہوا تھا، کسی اور کے قدم بھی زنجیر ہوئے تھے، اور وہ قدم تھے آغا فارس کے۔ لانچ میں قدم رکھتے ان کی سماعتوں نے واپسی کی یہ پکار سنی تھی، اور وہ بری طرح ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ بے ساختہ انہوں نے نظریں اٹھا کر ایزل کی طرف دیکھا، جو موبائل ہاتھ میں لیے آنسوؤں بھری صورت کے ساتھ ہک دک بیٹھی ہوئی تھی، یوں جیسے کسی نے اپنے لفظوں سے اس کی روح کھینچ ڈالی ہو، مگر نہیں، روح تو آج پھونکی گئی تھی، مگر بے یقینی ایسی تھی کہ وہ خوشی جیسے تاثرات کی طرف آ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو ان کے لفظوں پہ بے جان سی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ یقین کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے کانوں نے ابھی جو الفاظ سنے وہ حقیقت میں سنے۔ گھر؟ میں گھر آ جاؤں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا؟ میں واقعی گھر آ جاؤں؟ مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ایک ایک لفظ ادا کرنا محال ہو رہا تھا، مگر ادا کرنا بھی ضروری تھا۔ خود کو یقین دلانا بھی ضروری تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑے آغا فارس ایزل کی حالت پہ ہولے سے مسکراتے اسے یک تک دیکھ رہے تھے۔ جانتے تھے کہ اسے اتنی آسانی سے یقین نہیں آئے گا۔ ہاں ایزل، تمہارا باپ تھک گیا ہے بچے، تم سے اب اور دور نہیں رہا جاتا۔ میں نہیں جانتا کتنا وقت گزرا تمہارے بغیر، زیادہ یا کم نہیں معلوم۔ اب تو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ تمہارا باپ مزید وقت نہیں کاٹ پائے گا تمہارے بغیر۔ تمہارے باپ کا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ اس باپ کے دل کو چین بخشنے آ جاؤ، لوٹ آؤ بیٹا۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے آج سے کھل چکے ہیں، اب دوبارہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اتنا تفصیلی جواب، کتنی تفصیل سے انہوں نے ایک ایک لفظ کو خوبصورتی میں ڈھال کر اسے یقین دلایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایزل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آنسوں کے دوران وہ بولی۔ آغا فارس نے ایک سکون کی سانس بھری، جی چاہا کہ آگے بڑھیں اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھیں، اسے یقین دلائیں کہ مامو جان تمہیں واقعی معاف کر چکے ہیں، مگر یہ سوچ کر وہیں رکے رہے کہ یہ یقین دلانا زیادہ ضروری اعجاز کا ہے۔ اسے بھی انہیں کی یقین کی چاہ ہے۔ معاف تو میں تمہیں نہ جانے کب کا کر چکا تھا، بس کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ ہمیں محسوس کرنے کے لیے انم کو اپنے پاس مت بلاؤ، ہماری صورت اور لمس چاہیے تو سیدھا ہمارے پاس چلیے۔ آج میں نے تم پر سے مجبوری کے سارے بند ہٹا دیے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے بولے، گویا اس بات کے ساتھ ہی دل سے کوئی بوجھ اتار کر پرے پھینکا ہوں۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا پاپا، بہت بہت زیادہ یاد کیا، دن رات یاد کیا۔ آپ کی بیٹی آپ سے دوری کی تکلیف سہ کر بہت روئی ہے، آپ کی خفگی نے مجھے پل پل مارا ہے۔ وہ روتی ہوئی آج انہیں اپنا حال دل بتانے لگی، جبکہ دوسری طرف اعجاز کی آنکھیں بھی مزید بھر آئی تھیں۔ میں بھی بہت تڑپا ہوں بچے، مگر اب سکت نہیں ہے مجھ میں، تم بس لوٹ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان 2-4 دنوں کی بیماری نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا، اب واقعی ایزل سے کھوکھلی ناراضگی باندھے رکھنے کی سکت نہیں تھی ان میں۔ بابا ایک بار پھر بولے نا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ کال کٹ کر نہ دے تبھی وہ جلدی سے بولی، بے جا کی ناراضگی تھی بیٹا، اب وہ بھی نہیں رہی۔ انہوں نے یقین دلایا تو ایزل کے اپنی خوشی سے آنسو پھوٹنے لگے۔ ایزل، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب بس جلدی سے آ جاؤ۔ اس بار موبائل سپیکر سے انم کی بے صبری آواز ابھری، اور پھر کال کٹ ہو گئی، جبکہ ایزل کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں لیے گزشتہ سبھی لفظوں کو بار بار اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی۔ کیا وہ ابھی تک نیند میں تھی؟ آج کی صبح کا یہ کوئی سہانا خواب تھا، یا پھر صبح کی پہلی خوشخبری جو سچ پہ مبنی تھی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود کو چٹکی بھری تو بے ساختہ لبوں سے سسکاری نکلی۔ اس درد پہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی سے باقاعدہ چلا اٹھی۔ آج کی صبح اس کے لیے خوشیوں کی نوید لائی تھی، ان کی دعا رنگ لائی تھی۔ ایزل کو معافی مل چکی تھی، اس کے لیے گھر کے دروازے پھر سے کھول دیے گئے تھے۔ وہ کس قدر خوش تھی وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ آگا
وہ جو موبائل کو کسی قیمتی شے کی مانند مٹھی میں جکڑے خوشی سے نہال ہو رہی تھی، آغا فارس پہ نظر پڑی تو خوشی سے چلاتی ایک ہی جسم میں لپک کے ان کے پاس چلے۔ آگا، آپ کو پتہ ہے کہ بابا نے مجھے معاف کر دیا۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامتی وہ چہک کر بتا رہی تھی، بلکہ یوں بتا رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی نیوز بریک کری ہو۔ میں نے سنا ایزل، میں نے سب سنا میری جان، وہ اس کی جگنوں سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر پرتبسم لہجے میں بولے۔ اس کے چہرے پہ یہی خوشی دیکھنے کو تو وہ ترس رہے تھے، آج ان کی یہ حسرت پوری ہو چکی تھی۔ آپ نے سب سنا نا، آپ نے سنا نا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، وہ مجھے واپس گھر بلا رہے ہیں۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آگا، آپ مجھے ان کے پاس چھوڑیں پلیز آگا، آپ مجھے بابا کے پاس لے چلیں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، بنا رکے بس بولے ہی جا رہی تھی، جب جی چاہ رہا تھا اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ ایزل ریلیکس، میں لے جاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کی خوشی پہ مسکراتے ہوئے اسے ریلیکس ہونے کا بولے۔ آپ ٹھیک کہتے تھے آگا، بلکہ آپ سبھی ٹھیک کہتے تھے کہ بابا ایک دن ضرور مان جائیں گے، بس میں ہی مایوس ہو جاتی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، انہوں نے اپنی بے جا کی ضد ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ معاف تو وہ مجھے کب کی کر چکے تھے، بس کہنے سے جھجکتے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے تھے آگا، میرے بابا مجھ سے زیادہ دیر ناراض رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کی آنکھوں اور لہجوں میں خوشی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میری یزو جان سے بھلا کوئی ناراض رہ بھی سکتا ہے؟ وہ ایزل کے چہرے کو اپنی محبت پاش نگاہوں میں بھرتے بولے، بابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آگا مجھے یقین نہیں آ رہا، بابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ او مائی گاڈ، میں کیسے روکوں خود کو، کیسے سنبھالوں اپنی خوشی سے؟ اپنی خوشی مجھ سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا۔ وہ آغا فارس کے دونوں ہاتھ تھامتے لاؤنج کے بیچوں بیچ گول گول چکر کاٹتی بولی، جبکہ آغا فارس اس دیوانی لڑکی کو دیکھنے لگے جو ان کے ہاتھوں میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارے بس بس میری یزو، تم تو پھرکی کی مانند گھومتے ہی چلے جا رہی ہو۔ ارے بابا چکر آ جائے گا، رک جاؤ۔ انہوں نے آخر اسے اپنے حصار میں قید کر کے اس کے چکروں کا راستہ ہی روک دیا۔ لاؤنج سے اٹھتی ایزل کی خوشی بھری آوازیں کچن کے دروازے تک آتی مینا کی سماعتوں سے بھی ٹکرائیں۔ مینا بھی بہت خوشی ہوئی کہ آج اس کی ایزل باجی کی زندگی میں موجود یہ کمی بھی پوری ہو گئی۔ اب کھڑی کیوں ہے؟ چلے نا گھر، چھوڑ کر رہے مجھے۔ وہ تو اب ایک گھڑی بھی صبر نہیں کرنے والی تھی۔ اچھا بابا چلتا ہوں، تم چینج تو کر لو، اتنے ٹائم بعد گھر جا رہی ہو، یوں جاؤ گی کیا ان کپڑوں میں؟ کوئی اچھے سے کپڑے پہنو، پیارا سا تیار ہو تاکہ سب میری یزو کو دیکھتے رہ جائیں۔ وہ شارٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس کھڑی تھی جو اس کی نائٹ ویئرنگ تھی۔ اوپس، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، آپ یہیں رکیے گا، کہیں جائیے گا مت، اوکے؟ وہ انگشتے سے ہاتھ اٹھا کر انہیں تنبیہ کرتی بولی، ارے بھائی میری کیا مجال جو یہاں سے ہلوں بھی، تم بس جلدی سے ریڈی ہو کیا۔ انہوں نے اسے مکمل یقین دلایا کہ وہ اپنی جگہ سے انچ بھر بھی نہیں سرکیں گے۔ ان کا یقین پا کر وہ پھرتی سے کمرے میں گم ہو گئی، جبکہ اس کی خوشی کو کہیں انہی کی نظر نہ لگ جائے، یہی سوچ کر انہوں نے دل ہی دل میں ایزل کی خوشی کے برقرار رہنے کی ڈھیروں دعائیں کر ڈالی۔ ایک بوجھ تھا جو آغا فارس کے سینے سے بھی سرکا تھا، ورنہ تو ایزل کی اداسی انہیں اندر ہی اندر کھائی جاتی تھی۔ بابا، دیکھا آپ نے ایزل کس قدر خوش ہو گئی ہے؟ کال بند ہونے کے بعد انم اعجاز سے بولی، اور آپ نے اتنے مہینوں سے میری بچی کو اس خوشی سے محروم کر رکھا تھا، دیکھا کیسے آپ کے معاف کرنے اور واپس بلانے پہ خوشی سے چہک اٹھی ہے وہ۔ نادیہ نے بھی ان باتوں میں اپنا حصہ ڈالا، اتنے مہینوں سے میں بھی کون سا خوشیاں منا رہا تھا، میں بھی تو اداس ہی تھا اپنی گڑیا کے بغیر۔ اعجاز نے قدرے برا مناتے ہوئے نادیہ کو دیکھا جنہوں نے ان پہ طنز مارا تھا، اور ساتھ ہمیں بھی اداس کر رکھا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو پہلے ہی اسے معاف کر کے واپس بلا لیتے، کم از کم اتنے عرصے تک جلنا نہ پڑتا بیٹی کی جدائی میں۔ نادیہ ایک بار پھر سے طنز کرنے سے باز نہیں۔ اچھا اب بس کر دو نادیہ، دیر آئے درست ہے، اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے، زیادہ دیر والدین ان سے خفا رہ ہی نہیں سکتے۔ شائستہ نے نادیہ کو ٹوکا، تم ٹھیک کہتی ہو، اولاد اور ان کی خوشی سے بڑھ کر والدین کے لیے اس دنیا میں اور کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ وہ برائی آنکھیں پونچھتی بولی، جبکہ اس بات پہ شائستہ کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جبکہ اعجاز خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے جو اپنی اولاد کے بنا 2 مہینوں سے تنہا گھر میں رہ رہی تھی۔ اولاد بھی تو اس قابل ہونی چاہیے کہ اسے معاف کرنے کی گنجائش نکالی جا سکے۔ جو اولاد ہی ناہنجار ہو اسے معاف ہی کیوں کرنا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آغا فارس کے لیے شائستہ کے سامنے تلخ بات بول گئی جو شائستہ کو تکلیف پہنچا گئی۔ اولاد کیسی بھی ہو اعجاز، قابل ہو یا ماں باپ کا سر جھکا کر رکھ دینے والی، ماں باپ کے لیے اس کی طرف کبھی دل سے ختم نہیں ہوتی، خاص کر ماں کے لیے جس نے 9 مہینے اسے اپنی کوکھ میں رکھ کر تکلیفیں جھیلی ہوتی ہیں۔ شائستہ اعجاز کی بات سے سراسر اختلاف رکھتی تھی، مگر اولاد ان 9 مہینوں کی لاج بھی نہیں رکھتی، اور ان 9 مہینوں کے ساتھ ساتھ ساری زندگی کے لیے بھی تکلیفیں ماں باپ کے سر ڈال دیتی ہے۔ وہ ایک بار پھر تلخ ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے اعجاز؟ کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ کی بیٹی آنے والی ہے، شادی کے بعد پہلی بار وہ اپنے مائکے آ رہی ہے۔ انم، تم نوری کے ساتھ مل کر آج سب کچھ ہیزل کی پسند کا بناؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آتی ہوں، میں اپنی بیٹی کے خوب ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ میری ہیزل شادی کے بعد کیسی لگتی ہوگی؟ شائستہ آج تو میں اسے اپنی بیٹی سے زیادہ تمہاری بہو کے روپ میں دیکھوں گی۔
नादिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, खुशी से चहक रही थी। अरे मामा, सब इंतज़ाम हो जाएगा, वो आएगी तो मिलकर नाश्ता ही करेंगे, लंच का बाद में देखेंगे। और हाँ पप्पो, आज तो वाकई हम आपकी बहू से मिलने वाले हैं। अनम ने भी शाइस्ता को छेड़ा। मेरी ये सबसे प्यारी और लाडली बहू होगी, बल्कि एजल तो मेरी लाडली बेटी है। शाइस्ता मुस्कुराते हुए बोली। दैट्स नॉट फेयर पप्पू, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। उसे आप बस लाडली बहू रखें, लाडली बेटी बस मुझे बनाकर रखें। अनम मसनूई नाराज के लिए बोली। तुम दोनों मेरी शहजादियां हो। हाँ, एजल की बात अब और है, वो तो अब मेरे बेटे की भी शहजादी बन चुकी है। शाइस्ता प्यार से अनम की थोड़ी छूती बोली। आपकी बेटी की शहजादी तो वो उसी दिन बन गई थी जिस दिन वो इस दुनिया में आई थी। अनम ने उनकी बात की तस्दीक की, जबकि इन बातों पे कब से खामोश बैठे एजाज खामोशी से उठकर डाइनिंग रूम से निकल गए। कब से लाडली बहू और बेटे की बीवी वो शहजादी जैसी बातें चल रही थी, जबकि एजाज उस बेटे की सूरत तक देखने के रवादार न थे। उसके जिक्र को सुनना कैसे पसंद करते। उनका उठ के जाना सबने ही महसूस किया और वजह भी सब भी जानते थे। एजाज को अब तो मेरे बेटे का जिक्र भी नागवार गुजरता है। शाइस्ता आसर्दगी से बोली। पप्पू छोड़े ना बाबा को। आप बताएं कि आज आप यहीं रुकेंगी ना। आखिर को आज आपकी लड़की बहू आने वाली है और आपकी बहू को हम एक हफ्ते से पहले यहाँ से हरगिज नहीं जाने देंगे। अनम ने उनकी बुझी हुई आंखों को देखते हुए दानस्ता जिक्र बदला। आज क्या, मैं तो पूरा हफ्ता रुकने को तैयार हूँ। बराबर में घर है, कौन सा सात समंदर पार जाना है जो वापसी की फिक्र हो। और वैसे भी मेरा वहाँ कौन सा कोई मंतजर होता है। आखिरी बात कहते हुए वो रंजीता हो गई थी। बार बार उदास होना जरूरी है क्या सबका? खबरदार, जो अब कोई उदास हुआ तो आज उदासी नहीं बल्कि खुशी का दिन है। ओके। और इसी खुशी में आज मैं ऑफिस से छुट्टी करी हूँ। साथ ही अनम ने अपनी आज की छुट्टी का ऐलान भी किया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें तो ऑफिस भी जाना था। नादिया ने एकदम से सर पे हाथ मारा। जाना था। अनम ने था पे खासा जोर दिया। तुम्हारी नई नई जॉब है अनम, और तुम्हारी छुट्टियां देखो कितनी हो रही हैं। पहले भी एजाज की तबीयत खराबी में तुमने एक दो छुट्टियां की थी। ऐसा करो आज चली जाओ। वैसे भी हेजल कौन सा हाथ लगाने आ रही है, वो कुछ दिन यहीं रहेगी। नादिया ने उसे छुट्टी का इरादा तरक करने का कहा। कोई नहीं जा रही मैं ऑफिस। वैसे भी ये जॉब मैंने उस घर की बोरियत से तंग आकर ही स्टार्ट की थी। अब तो वैसे भी ये बोरियत खत्म होने वाली है, सो जॉब भी खत्म हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। अनम बेपरवाही से बोली। अच्छा भाई, जो मर्जी करो। नादिया ने आपके हाथ जलाकर खुद भी लापरवाही से कहा। चलें बाहर, बाबा के पास चलकर बैठते हैं। मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और नूरी से कहती हूँ कि बखेरा समेटे। बखेरे से मोरार टूटे बिखरे हुए कांच से नादिया की बनाई चाय तो जाया हो चुकी थी। क्या हुआ? लगता है अपनी बहू के जाने से आप उदास हो गई हैं। हारिस हॉस्पिटल जाने की तैयारियों में था, जबकि शहजीन एक दो रोज अपने घर रुकने का बहाना बनाकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। आज उसका अबॉर्शन था और वह झूठ बोलकर घर से निकल चुकी थी। मैं क्यों होने लगी उदास? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था। जब से शादी हुई है वो पहली बार रहने के इरादे से घर गई है, जबकि तुम एक बार भी उसके साथ अपने ससुराल नहीं गए। बल्कि तुम तो ये तक भूल गए हो कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन का भी ससुराल है। कभी अनुषे से मिलने ही चले जाया करो। कल शिकवा कर रही थी अनुषे कि भाई तो उसे भूल ही गया है। रुक तो पहले भी यहाँ का नहीं करता, मगर अब तो सोचा था गलती से झांक लिया करेगा। बीवी को कभी लेने छोड़ने ही चला आएगा, मगर नहीं। जरीन जो सोचे लिए बैठी थी वो हारिस पे मनकशिफ की। आप तब से बैठी ये सोच रही थी, और मुझे लगा पता नहीं कौन सी फिक्रें पाल रखी हैं, शायद बहू से उदास हो गई हैं। हारिस ने हंसते हुए उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। बेटा, जिन बातों को तुम बहुत मामूली जान रही हो वो इतनी मामूली नहीं है। अब तुम्हारा उस घर से दोहरा रिश्ता है, तुम्हें अपने लिए ना सही अनुषे का सोच कर ही कभी कभार वहां चक्कर लगा लेना चाहिए। ससुराल वाले दामाद को तो कुछ नहीं कहते, मगर बहू को चुन चुन कर बातें सुनाते हैं। मामला अनुषे का ना होता तो जरीन इतनी फिक्रमंद ना होती, क्योंकि जिस तरह हारिस और शहजीन की शादी हुई थी उसके बाद से ससुरालियों का उसके ना आने का एतराज उठाना बनता ही नहीं था। किसी ने अनुषे से कुछ कहा है? हारिस संजीदा हुआ। कहना सुनना रोज चलता रहता है बेटा, बस वो बताती नहीं है। बड़ी साबर बच्ची है मेरी। वो तो शुक्र है अब नुमैर भी उसकी काफी हमायत करता है, वरना अपनी सास का तो पता है तुम्हें कि बिला वजह बातें सुनाती रहती हैं। घर में फसाद बर्पा करने का बस मौका चाहिए होता है उसे। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, अनुषे भी उनमें अक्सर पिसती रहती है। अब पसंद की शादी की है तो साथ देना भी लागू है उस पर, वरना ऐसे मर्द मुझे जहर लगते हैं जो मोहब्बत की शादी तो कर लेते हैं मगर उसे निभाने निभाने के वक्त उनकी जान जाती है। माँ बाप के सामने बीवी को डिफेंड नहीं कर सकते और दावे बड़े बड़े कर रखे होते हैं कि तुम अपनी बात करो हारिस। वो अपना ओपिनियन दे रहा था जब सरीन उसे टोक दी। अपनी बात करो कि मेरा कहा कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं। मैं जो कह रही हूँ उस पर गौर करो, न कि मोहब्बत की शादियों के निभाव पे लेक्चर सुनो। सरीन उसका लेक्चर सुनने के मूड में नहीं थी। आपकी बहू ने खुद ही कहा था कि मैं खुद चली जाऊंगी, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला।
وہ تمہاری ذمہ داری ہے حارث، اسے خود پک اینڈ ڈراپ کیا کرو۔ اور یہ کیا میری بہو لگا رکھا ہے، وہ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے؟ وہ بہو کی رٹ پہ قدرے برا مناتی بولی، آپ کی بہو کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے تو اسے خود پک اینڈ ڈراپ کیا کروں؟ ویسے بھی وہ اسکول نہیں گئی، جو مجھے ٹینشن ہو اپنی ماں کے گھر ہی گئی ہے۔ وہ جھلا کر بولا۔ زرین کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تھا، اس بار بھی دانستہ لفظ بہو پہ زور دیا گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے حارث، کرو اپنی مرضیاں۔ زرین اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ اکتا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی چلتا ہوں۔ ہاں جاؤ، سوائے یہ ڈیوٹی نبھانے کے تمہیں اور آتا بھی کیا ہے؟ وہ خفقی سے کہتی پلٹ گئی، جبکہ حارث ان کی بات پہ ہنستا ہوا لاؤنج سے نکل گیا۔ آئی ایم ریڈی آگا، چلیں اب، بالکل ٹائم ویسٹ مت کریں۔ وہ 2 منٹ بعد ہی تیار ہو کر ان کے سامنے موجود تھی۔ پرپل کلر کی لانگ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں نکھری نکھری سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسے دیکھ کر آگا فارس تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ سو تو ہے، وہ اترائی۔ مینا میری بات سنو، میں 2-4 دن گھر سے غائب رہوں گی، میرا مطلب ہے کہ اپنے بابا کے گھر رہوں گی، تم پیچھے سے سب اچھے سے مینیج کر لینا، اوکے؟ اب میں چلتی ہوں، بائے۔ چلے آگا۔ مینا برتن اٹھانے آئی تو عجلت میں اسے نصیحت کرتی وہ آگا فارس کا ہاتھ تھامے اسے دروازے کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اف، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ آگا، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اڑ کر بابا کے پاس پہنچوں۔ وہ چل کم اور اڑ زیادہ رہی تھی، قدم زمین پہ نہیں لگ پا رہے تھے۔ خوشی کی انتہا لیے وہ کوئی تتلی بن چکی تھی جو اڑتی پھر رہی تھی۔ کاش وہ میرے لیے بھی اپنا دل نرم کر لیتے۔ اب تو ویسے بھی تم جا رہی ہو، تم میری سفارش کرتی رہنا، ہو سکتا ہے ان کا دل پگھل جائے میری بیگم کے کہنے پہ۔ وہ پہلے آزردگی اور آخر میں شرارت سے بولے تو دہلیز پار کرتے ایزل کے قدم وہیں ساکت ہوئے۔ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ دہلیز پار کرنے سے قبل ان کے لبوں سے نکلے یہ الفاظ ایزل کے قدم وہیں دہلیز پہ ہی زنجیر کر کے۔ خوشی سے پھڑپڑا کر اٹھتی اس تتلی کے پروں کو آگا فارس کے لفظوں نے لمحے کے اندر اندر جیسے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ آسمانوں پہ اٹھتی وہ ایک دم سے فرش پہ آ گری تھی۔ کیا ہوا؟ اسے ایک دم سے مجسم بنتا دیکھ آگا فارس ٹھٹکے۔ انہیں لگا شاید انہوں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ کیا ہوا ایزل؟ اسے خاموش چہرہ پا کر انہوں نے پھر سے پوچھا، جبکہ ایزل جیسے بری طرح سے بے ہوشی سے جاگی تھی۔ وجود ایک بار تو جھنجھوڑ اٹھا تھا اور دماغ بھنبوڑ اٹھا تھا۔ آگا، واپس چلیں۔ وہ جیسے نیند سے جاگتی بولی، واپس؟ مگر کہاں؟ وہ الجھے کہ واپس کہاں جانا ہے، وہ تو ابھی گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واپس چلیں کمرے میں۔ بنا کسی خوشی کا تاثر لیے وہ سنگین سنجیدگی لیے بولی تو آگا فارس کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ایک دم سے ایزل انہیں بدلی عجیب سی لگنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ بھول گئے ہو کیا کمرے میں؟ انہیں لگا شاید وہ کچھ بھول گئی ہے جو اچانک یاد آ گیا ہے۔ ہاں، میں بھول گئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بولتی ان کا بازو چھوڑتی بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی آئی۔ آگا فارس بھی اس کے یہ انداز دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے تو وہ بیڈ پہ بیٹھی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ ایزل، وہ اسے پکارتے اس کے پاس آئے اور اس کے پہلو میں بیٹھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ اچانک سے تمہیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے چہرے سے اس کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بلکتی ہوئی ان کے آگوش میں سما گئی۔ ایزل، کچھ تو بولو پلیز، تم تو خوشی خوشی گھر جا رہی تھی نا، اب اچانک سے کمرے میں کیوں چلی آئی؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جا پاؤں گی آگا، میں بھول گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ کیوں نہیں جا پاؤ گی؟ اور کیا بھول گئی تھی تم؟ انہوں نے اپنائیت سے پوچھا۔ میں اپنی خوشی میں آپ کا غم بھول گئی تھی۔ بابا نے صرف مجھے معاف کیا ہے، آپ کو نہیں۔ جس گھر کے دروازے میرے شوہر کے لیے بند ہوں اس گھر کی دہلیز میں کیسے پار کر سکتی ہوں؟ نہیں آگا، میں نہیں کر سکتی۔ وہ آگا فارس کی شرٹ کو مٹھیوں میں قید کرتی روتی ہوئی بولی، جبکہ اس کے نہ جانے کی وجہ جان کر آگا فارس پہلے تو دنگ رہ گئے مگر پھر ایک سر داغ خارج کرتے بولے، او ایزل، تم صرف میرے لیے اپنی خوشی سے دستبردار ہونے جا رہی ہو؟ نہیں میری جان، تم ایسا نہیں کرو گی۔ وہ تمہارا گھر ہے، وہاں تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری بہن ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے انتظار کو طویل مت کرو، اٹھو اور شاباش، میرے ساتھ چلو، میں خود تمہیں اس دہلیز تک چھوڑ کے آؤں گا۔ وہ اسے سمجھاتے اور بہلاتے بولے، میں نہیں چاہوں گی۔ جس دہلیز پہ آپ کے لیے کانٹے اور میرے لیے پھول بچھائے گئے ہوں اس دہلیز پہ بالکل قدم نہیں رکھوں گے۔ وہ بضد لہجے میں بولے، ضد نہیں کرو میری گڑیا، اٹھو شاباش۔ انہوں نے اس کی ضد کو بالکل اہمیت نہ دی۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی۔ مگر وہ اٹل تھی۔ بے وقوفی نہیں کرو ایزل، ماموں کا مجھ سے جو معاملہ ہے اسے تم مجھ تک ہی رہنے دو۔ تم بس اپنا اور ان کا معاملہ دیکھو۔ وہ تمہیں معاف کر چکے ہیں اور تمہارے منتظر بیٹھے ہیں، انہیں مزید انتظار مت کرواؤ، بری بات ہے۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے سمجھایا، جس گھر میں میرے شوہر کے لیے جگہ نہ ہو اس گھر میں اپنی جگہ آخر کیوں کر لینے جا رہی تھی؟ مگر وہ ان کی سبھی باتوں کو فروگزاشت کرتی اپنے آپ سے بولی، کیسے باتیں کر رہی ہو ایزل؟ وہ تمہارا گھر ہے، وہاں تمہاری جگہ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ تم جگہ لینے نہیں جا رہے بلکہ تمہاری جگہ وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔
رہی میری جگہ کی بات، تو جب اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں میرے لیے جگہ بن جائے گی تو اس گھر میں بھی خود بخود ہی بن جائے گی۔ تمہیں اس وقت صرف اپنی جگہ کا سوچنا ہے، نہ کہ میری جگہ کا۔ فضول سوچے مت سوچو اور اٹھو۔ انہوں نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا۔ مجھے آپ کی جگہ کا سوچنا ہے، صرف آپ کی جگہ کا۔ جب تک آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں ملے گا تب تک میں بھی اپنے اس مقام پہ واپس نہیں لوٹوں گی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولتی اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے ایک دم سے اٹھتا دیکھ وہ پوچھنے لگے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کس کو فون ملا رہی ہو؟ وہ بیڈ پہ گرا اپنا موبائل اٹھائے کسی کا نمبر ملانے لگی۔ ایزل تم کیا کر رہی ہو؟ ایزل رکو میری بات سنو۔ وہ اس کی طرف لپکی مگر وہ انم کو فون ملا چکی تھی۔ انہوں نے موبائل اس سے جھپٹنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ہیلو ایزل، کہاں ہو گڑیا؟ کب آؤ گی؟ کال اٹھاتے ہی انم بولی۔ کال سپیکر پہ ڈالیے، مجھے سب سے کچھ کہنا ہے۔ انم کی اس بات کے جواب دینے کے بجائے اس نے سنجیدگی سے حکم جاری کیا۔ کیا کہنا ہے ایزل؟ اس کے انداز پہ انم ٹھٹکی تھی۔ کال سپیکر پہ ڈالیں اور سن لیں۔ ایزل کا لہجہ ایسا تھا کہ انم نے ایک نظر سب پہ ڈالتے ہوئے کال سپیکر پہ ڈال دی تھی۔ ایزل لسن ٹو می، دیکھو مجھے ماموں سے کوئی شکوہ۔ آغا فارس نے ایزل کو ایک بار پھر روکنا چاہا مگر ایزل ہاتھ اٹھا کر ٹوک گئی۔ ہاں ایزل اب بولو۔ ایزل کے حکم پہ عمل کرنے کے بعد انم بولی۔ آپ بھی؟ اس نے انم کو پکارا تو وہ آغا فارس نے اس لمحے بھی نفی کا اشارہ کیا تھا مگر اس اشارے کو نظر انداز کرتی ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، میں نہیں آ پاؤں گی۔ وہ بولی تو انم کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی ٹھٹک گئے۔ اعجاز کے چائے کے کپ کی طرف بڑا ہاتھ وہیں خلا میں مجمود ہو کر رہ گیا۔ وہ انکار کیوں کر رہی تھی ابھی سبب کوئی نہیں جانتا تھا۔ اعجاز کا دل عجیب خدشے کے تحت دھڑکا جبکہ نادیہ اور شائستہ نے بس سختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، انکار کیوں کر رہی ہے۔ کیوں؟ آج تمہیں کوئی اور کام پڑ گیا ہے کیا؟ انم کوئی خدشات نہیں پالنا چاہتی تھی، تبھی مثبت سوچ لیے پوچھنے لگے۔ سب کب سے اس کے منتظر بیٹھے تھے، ایک ایک پل گن کر کاٹ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آ نہیں سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بتا دیں بلکہ سنا دیں کہ اس کے پہ آ کے آغا فارس نے التجا بھری آنکھیں لیے اس کا ہاتھ دبایا کہ ابھی بھی وقت ہے، مت کہو کچھ بھی ایسا، بدل لو اپنا فیصلہ۔ کہ کیا ہے ایزل؟ انم نہیں پالنا چاہتی تھی مگر پھر بھی خدشات دل میں آ دھمکے تھے۔ سب ساکت بیٹھے اس کے اگلے الفاظ سننے کے منتظر تھے جو یقیناً کوئی دھماکہ کرنے والے تھے۔ میں چاہتی ہوں آپ سب کو بتا دیں کہ ایک بار پھر وہ اسی مقام پہ رکی کہ میں اس گھر کی دہلیز تب تک پار نہیں کروں گی جب تک میرے شوہر کے لیے آپ سب کے دل صاف نہیں ہو جاتے۔ جس گھر کے دروازے میرے شوہر کے لیے مقفل ہوں اس گھر کے دروازے کے پار قدم رکھنے کی میرا دل مجھے قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے وہ بات کہہ ڈالی جو کہنا بہت دشوار تھا مگر کہنا ضروری بھی تھا۔ اس کے قطعی لفظوں میں سنائی گی وجہ لاؤنج میں موجود چاروں نفوس کو یوں منجمد کر گئی گویا سانپ سونگ گیا ہو۔ او ایزل، آغا فارس دکھ سے کہتے صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی اور انکار کر کے ہی دم لیا۔ وہ خوش نہیں تھی ایزل کے اس فیصلے سے، بھلے وہ یہ انکار ان کے لیے کر رہی تھی مگر وہ اس کی خوشی کو غارت ہوتا دیکھ بے حد افسردہ ہو چکے تھے۔ اور آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید مجھے کسی نے آنے کی اجازت نہیں دی یا ایسا بولنے پہ مجبور کیا ہے، کیونکہ یہ الفاظ میں اپنی مرضی سے ادا کر رہی ہوں، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس نے یہ بھی پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہا کہ جو کچھ بھی اس نے کہا کہیں کوئی آغا فارس کو اس سب کا سبب نہ سمجھے۔ اعجاز کی اٹھی ہوئی گردن ایزل کے انکار کا سبب جان کر ڈھلک سی گئی۔ کتنی بے صبری سے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور پل بھر کے اندر ہی اس نے ان کے انتظار کو رائگاں کر دیا۔ آئی ایم سوری بابا اور آئی ایم سوری ماما، مگر آپ کی بیٹی کے لیے اب اس کی ازدواجی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے اگر اب کوئی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو وہ اس کا شوہر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے ہمیشہ ہر چیز پہ اور ہر انسان پہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی خوشی اور مرضی کو اہم رکھا۔ وہ آغا فارس کی طرف دیکھتی بولی تو جنہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی ان باتوں پہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جیسے بتانا چاہتے ہوں کہ میرے لیے بھی میری بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آئی ایم سوری بابا، آپ کا انتظار برباد کیا، مگر تھینک یو بابا، آج میرے دل کو سکون مل گیا۔ بھلے میں آ نہیں سکتی، آپ سے نہیں مل سکتی، مگر ملے بغیر بھی آج مجھے میرے بابا واپس مل گئے، اس پہ میں بے حد خوش ہوں بابا۔ وہ جذباتی پن سے بولی تو اعجاز نے سر جھکا کر انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں میں آتی نمی کو دبا کر واپس دھکیلنا چاہا۔ آئی لو یو بابا، آئی لو یو سو مچ۔ اور اپنے باپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ کال کٹ کرتی خود بھی گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھی اور خود کو آغا فارس کی سپردگی میں دے گئی۔ وہ روتی ہوئی اپنی اس بیوی کو چپ کروانے لگے جس نے آج اپنے باپ پہ اپنے شوہر کو فوقیت دے کر ان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایزل کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ کاش ایزل تم اپنا فیصلہ بدل لیتی، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ بنا کچھ بولے بس روتی ہی چلی گئی تو آغا فارس اس کے بال سہلاتے بولے،
میں خوش ہوں آگا، میں بہت خوش ہوں۔ آج مجھے میری فیملی واپس مل گئی، میرے بابا واپس مل گئے۔ تو کیا ہوا جو میں ان سے ملنے اس گھر میں نہیں جا سکتی؟ مگر میرے دل کا بوجھ، میرے دل کی سب سے بڑی تکلیف تو آج ختم ہو گئی نا۔ میرے بابا نے مجھ سے ناراضگی ختم کر دی، اب ہم کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ اب وہ مجھ سے رخ نہیں موڑیں گے، اب وہ میری کال اور میسیجز کا بھی جواب دیا کریں گے۔ میرے اور بابا کے بیچ سب رنجشیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو گیا۔ میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ ایزل انہیں اپنی خوشی کا یقین دلاتی بولی، تم کتنی ایکسائٹیڈ تھی ایزل ان سے ملنے کو؟ وہ آزردگی سے گویا ہوئے، انہیں ایزل کے نہ جانے کا غم ہی کھایا جا رہا تھا۔ میں اس روز زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گی جس روز بابا میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پکاریں گے۔ مجھے اب بس اس دن کا انتظار ہے۔ جس طرح وہ دعا پوری ہوئی ہے اسی طرح یہ دعا بھی جلد پوری ہو جائے گی، وہ پورے یقین سے بولی۔ تم واقعی خوش ہو نا میری جان؟ وہ ایزل کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھنے لگے۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ نمی بھری آنکھوں سے چہک کر بولی۔ سب وہاں تمہارے منتظر تھے۔ انہیں اس کی آنکھوں میں واضح خوشی نظر آئی تھی، یعنی کوئی شک باقی نہیں تھا اس کی خوشی میں۔ سب ابھی بھی بہت خوش ہوں گے۔ ایزل کو یقین تھا کہ اداسی صرف کچھ دیر کی ہی ہوگی۔ سب اس کے فیصلے سے یقیناً خوش ہوں گے، خاص کر اس کی ماں اور پپھو، کیونکہ آج اس نے ایک سمجھدار بیٹی، بہو اور بیوی کا ثبوت دیا تھا، اور اس کی ماں اور پپھو اسے ایسا ہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہا ایزل، آغا فارس ایک پسمردگی بھری سانس خارج کرتے بولے۔ آپ یقین کر لیں آگا کہ میں بہت خوش ہوں۔ میں بابا سے ویڈیو کال پہ بات کر لوں گی، دیکھنا دلوں میں جو تھوڑی بہت کسک ہے یہ بھی مٹ جائے گی۔ میں نے صرف گھر کی دہلیز پار کرنے سے انکار کیا ہے، سب سے رابطہ رکھنے سے نہیں، اور پھر یہ بھی تو ضروری نہیں کہ ہم کہیں اور بھی نہیں مل سکتے۔ میں بابا اور باقی سب سے ملوں گی بھی اور بات بھی کروں گی۔ میں تو بہت 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 خوش ہوں، وہ قدرے سکون سے بولی، آنکھوں میں اداسی کا اب شبہ نہیں تھا۔ ہم ماما کی طرف بھی تو جا سکتے ہیں، بلکہ ایسا کرو، اٹھو، ہم ماما کی طرف۔ نہیں آگا فارس کو ایک دم سے خیال آیا، مگر ایزل نے انہیں ٹوک کر اس خیال کی تردید کر دی۔ ایسے ماما بابا کو برا لگ جائے گا کہ میں نے وہاں آنے سے انکار کر دیا، جبکہ پپھو کے گھر کی دہلیز پار کرنے پہ مجھے کوئی اعتراض کیوں نہیں آیا۔ میں پپھو کی طرف بھی تبھی جاؤں گی جب ماما بابا کی طرف جاؤں گی۔ ایزل وہ سوچ رہی تھی جو آغا فارس نے نہیں سوچا تھا۔ میری بیگم اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ وہ اس کی سمجھداری پہ مسکراتے بولے، شادی کے بعد سے، کیونکہ لڑکیوں کو عقل اکثر شادی کے بعد ہی آتی ہے۔ میرے بارے میں بھی ماما یہی کہتی تھی کہ ایزل تمہیں عقل سے سرال جا کر ہی آئے گی، تو دیکھ لیں اب آ گئی عقل۔ وہ مصنوعی اطراحٹ لیے بولی، ہاں، اور یہ عقل آج سب نے دیکھ بھی لی۔ آغا فارس دھیرے سے ہنستے ہوئے بولے، ہاں تو عقل مندی ہی ہے، یقیناً کسی کو بھی میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انفیکٹ اب بابا آپ سے باندھی اپنی ناراضگی کے بارے میں بھی مزید غور سے سوچیں گے۔ پھر سے ایک حساس موضوع چھڑ اٹھا تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اٹھو اور ناشتہ کرو، ناشتہ تو تمہارا بیچ میں ہی رہ گیا۔ آغا فارس فی الحال تو اسے چھوڑ کر آفس نہیں جا سکتے تھے، جانتے تھے کہ ان کے سامنے بھلے ہی وہ بار بار اقرار کیے جا رہی ہے کہ وہ بہت خوش ہے، مگر ان کے جاتے ہی اپنے فیصلے پہ یقیناً آنسو بہائے گی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ آج میرے ناشتے کو بھول نہیں سکتے تھے۔ وہ منہ بگاڑتی بولی کہ یہ شخص کبھی تو اس کے کھانے پینے سے توجہ ہٹا لیا کرے۔ کوئی کھانا پینا کیسے بھول سکتا ہے؟ میں تو نہیں بھول سکتا۔ مینا سے کہہ رہا ہوں کہ ناشتہ لگائے، اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر باہر آ جانا، زیادہ سے زیادہ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ آغا فارس نے اسے گن کے 10 منٹ دیے کہ جو بھی رونا دھونا کرنا ہے ان 10 منٹوں میں کر کے اپنا دل ہلکا کر کے باہر آ جائے۔ اس عنایت کا شکریہ، آ رہی ہوں میں۔ وہ بجائے کوئی رونا دھونا کرنے کے ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر اپنے موبائل کی طرف دیکھا جسے ابھی کچھ دیر قبل اس نے گھر کال کر کے اپنے آنے سے انکار کیا تھا۔ تھینک یو بابا، میرے لیے آپ کو معاف کر دینا ہی بہت ہے۔ جس روز آپ آغا کو بھی معاف کر دیں گے اس روز میں آپ کے پاس آنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اوندھے منہ پڑے موبائل کو دے کر دل ہی دل میں باپ سے مخاطب ہو کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ جانتی تھی آغا فارس اسے ناشتہ کروائے بغیر آفس ہرگز نہیں جانے والے۔ آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے یا اکیلی ہیں؟ نرس نے ہاتھ میں ایک فائل پکڑ رکھی تھی اور شہزین سے استفسار کر رہی تھی۔ میرے ساتھ؟ وہ رکی اور سوچنے لگی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے بتانے سے قبل وجہ جاننا ضروری سمجھا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو کوئی بھی ہیں انہیں ان کاغذات پہ دستخط کرتے ہوئے آپ کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ نرس نے وجہ بتائی۔ ڈاکٹر ابھی نہیں آئی تھی، یہ سارے پروسیس مکمل ہو جاتے تبھی ڈاکٹر اپنا کام شروع کرتی۔ کیا اس کے بغیر ابورشن نہیں ہو سکتا؟ شہزین نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میم، ہم اس طرح کے انلیگل ورک نہیں کرتے۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو سارا الزام ہم پہ آئے گا، اس لیے کسی کا آپ کی ذمہ داری لینا ضروری ہے، تاکہ ہمارے پاس بھی کوئی ثبوت ہو کہ آپ اور آپ کے لواحقین کی مرضی سے آپ کا ابورشن ہوا ہے۔ نرس نے اس کی توقع کے خلاف جواب دیا۔ اوکے، میں بلاتی ہوں، اس نے بیزار سے انداز میں کہتے ہوئے بیگ سے موبائل نکالا اور یاور کو کال ملانے لگی، جو کچھ دیر قبل اسی کے ساتھ موجود تھا، مگر اسے روم میں لے جانے کے بعد وہ باہر ہی رہ گیا۔ ہیلو یاور، تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہو؟
تمہیں کوئی دستخط کرنے ہوں گے ورنہ یہ آپریٹ شروع نہیں کریں گے۔ اس نے مجبور سا لہجہ بناتے ہوئے یاور سے کہا، چھوٹا تو کیا، میں تمہارے لیے ہر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار ہوں۔ یاور نے توقع کے مطابق دل و جان سے رضامندی ظاہر کی۔ او یاور، تم قسم سے کتنے اچھے ہو۔ شہزین نے اس بار دل سے اس کی تعریف کی تھی، جس پہ وہ مسکرا کر کال کٹ کر گیا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہوں میری جان، اور یہ اچھائی تم پہ بہت جلد ظاہر ہو جائے گی۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا خباثت سے بولا، آپ خود بھی یہاں دستخط کر دیجئے۔ نرس نے شہزین کے بھی دستخط لینے چاہیے۔ اف، کیا مصیبت ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، وہ جھنجھلا کر کہتے دستخط کرنے لگی۔ ڈاکٹر کب آئے گی؟ اسے انتظار نہیں ہو رہا تھا، وہ جلد از جلد اس سے جان چھڑوا لینا چاہتی تھی۔ میں انہیں اطلاع کر دیتی ہوں، وہ بس ابھی آ جاتی ہیں۔ نرس فائل لیے کمرے سے نکل گئی۔ شہزین نامی پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ کمرے سے باہر نکل کر سامنے ہی کوریڈور میں ٹہلتے ماسک اور کیپ پہنے لڑکے کو دیکھ کر نرس نے پوچھا، میں ہی ہوں۔ وہ یاور تھا جو قدم قدم چلتا اس کے پاس چلایا۔ آپ کیا لگتے ہیں پیشنٹ کے؟ اس نے فائل کھول کر مطلوبہ صفحہ نکالتے ہوئے پوچھا اور عجیب نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو اپنا مکمل چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ میں پیشنٹ کا ہسبینڈ ہوں، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ نرس الجھی کہ کوئی بیوی ابارشن کے لیے اپنے شوہر سے دستخط کرنے کی ایسے ریکویسٹ کیوں کرے گی جیسے شہزین کر رہی تھی۔ اوکے، یہاں دستخط کر دیں۔ اسے کیا، کوئی کسی کا کچھ بھی لگے۔ اوکے، یاور نے فوراً راضی ہوتے دستخط کر دیے، جبکہ نرس یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ پیشنٹ تو اسے یاور کہہ رہی تھی جبکہ یہ یہاں حارث کے نام سے دستخط کر رہا ہے۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اپنے نام سے دستخط کرتا، اس نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ سنیں، اس فائل کی ایک ڈپلیکیٹ مجھے بھی مل سکتی ہے؟ نرس جانے لگی تو یاور نے پوچھا، ظاہر سی بات ہے، آپ کو بھی ملے گی۔ ایک فائل آپ کے پاس رہے گی اور ایک ہاسپٹل کی انتظامیہ کے پاس۔ نرس کے نزدیک وہ شہزین کا شوہر تھا تو فائل اس کے پاس جاتی یا شہزین کے، ایک ہی بات تھی۔ تھینکس، یاور نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ فائل ایک بہت بڑا ثبوت تھی جو یاور کے پاس ہونا بہت ضروری تھا۔ بابا، انم یاسیت سے انہیں پکارتے ان کے برابر آ بیٹھی۔ ایزل سے خفا مت ہوئیے گا، اس نے کچھ غلط نہیں کہا۔ انم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے ایزل سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نہیں ہوں اس سے خفا، وہ ہولے سے بولے۔ آج ایک بار پھر اس نے آپ کی بجائے فارس کا انتخاب کیا تو مجھے لگا کہ آپ، وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ شاید اسے احساس ہوا تھا کہ اسے یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی جو اس کے باپ کے دل کو زخمی کرتے۔ غلط بیٹا، اس بار اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا ہے اور مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پہ کہ اس نے ہماری تربیت کی لاج رکھی۔ ٹھیک کہا ہے اس نے کہ ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد بھی نہیں۔ انم اور باقیوں کو جو ڈر تھا کہ اعجاز ایک بار پھر اس کے انتخاب پہ اس سے خفا ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے، تو ان کی یہ غلط فہمی اعجاز سے اپنی باتوں سے دور کر دی۔ ماما، آپ کی انم ماں کی طرف ہوئی کیونکہ ایزل سے ملنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور پرجوش وہی تھی، مگر ساری پرجوشی ہوا بن کے رہ گئی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ایزل اس گھر میں نہیں آ سکتی تو کیا ہوا، میں تو اس کے گھر جا سکتی ہوں نا، سب میں چلی جاؤں، مگر نہیں۔ اپنی بیٹی سے میں نے بھی آج یہی سیکھا ہے کہ شوہر کی عزت، محبت اور خوشی سے بڑھ کر بیوی کے لیے دوسرا کوئی رشتہ اہم نہیں ہونا چاہیے۔ جب اعجاز اس گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گی۔ جس روز ہی فارس کو معاف کر دیں گے اس روز میں اسی گھر میں اپنی بیٹی سے مل لوں گی۔ انم کے لفظ ماما کے جواب میں نادیہ اپنے دل کا حال بیان کرتی بولی، جبکہ آغا فارس کو معاف کرنے والی بات پہ اعجاز رخ پھیر کے۔ اب سب کیا ایک دوسرے سے منہ موڑے بیٹھے رہو گے؟ ایزل نہیں آئی تو کیا ہوا؟ اس نے کہا تو ہے کہ آج عرصے بعد اسے سکون مل گیا۔ وہ بے حد خوش ہے کیونکہ اسے آج اس کا باپ مل گیا۔ اس لیے تم سب بھی خوش ہو جاؤ اور اٹھ کر ناشتہ کرو۔ جو ناشتہ ایزل کے ساتھ سب کو کرنا تھا اب اس کے نہ آنے پہ اکیلے ہی کرنا پڑنا تھا۔ شائستہ نے ہی سب کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ خدا کا شکر ہے میری بچی کو بھی یہ سکون نصیب ہوا اور مجھے بھی۔ نادیہ نے صدق دل سے شکریہ ادا کیا۔ بس وہ آ جاتی اور میں اس سے مل لیتی تو میرے سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی۔ یہ بات وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ انم، نوری سے کہو ناشتہ لگا دے۔ شائستہ نے انم سے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ آج چھٹی کر کے سارا دن ایزل کے ساتھ گزارے گی، مگر ایزل نے تو ان کی سبھی سوچوں پہ پانی پھیر دیا تھا۔ اس کی چھٹی بھی ضائع ہو چکی تھی، جانے کے تو وہ اب بھی جا سکتی تھی مگر جانے کا موڈ ہی نہیں رہا تھا، موڈ ہی بیزار ہو چکا تھا ایزل کے انکار کا سن کے۔ میں ابھی آتا ہوں، اعجاز شائستہ اور نادیہ سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دل مرجھا گیا ہے اعجاز کا، کب سے ایزل کا انتظار کر رہے تھے، مگر نادیہ انہیں جاتا دیکھ شائستہ سے بولے، میرے خیال سے تو ایزل نے بالکل ٹھیک کیا، اس لیے نہیں کہ اس کا شوہر میرا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے ایک ذمہ دار بیوی کی طرح عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو میں بھی اپنے شوہر کی خاطر اس گھر میں قدم رکھنے سے انکار کر دیتی۔ جہاں اس کے شوہر کی جگہ ہی نہ ہو، ایسی جگہ بھلا میرا دل کیسے مانتا جانے کو؟
شائستہ خود کو ایزل کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی تو انہیں ایزل کا ایسا کرنا بالکل ٹھیک لگا۔ میں نے بھی بھلا کب اعتراض اٹھایا ہے شائستہ؟ ہاں، بس دل میرا بھی اس کے نہ آنے کا سن کر مرجھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی اداسی کا اظہار کیا۔ اداسی چھوڑو، فون پہ بات کر لینا یا پھر باہر کہیں مل لینا، اب تو کوئی پابندی نہیں ہے، کھلی اجازت ہے، اس لیے مطمئن ہو جاؤ۔ شائستہ نے سمجھایا کہ اس اداسی کو خود پہ سوار کرنا بے سبب ہے، کیونکہ جو پابندی تھی وہ تو ہٹ چکی ہے، اس لیے بس خوش ہو جائے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پریشانی والی اب کوئی بات تو نہیں ہے، جب دل چاہا ایزل سے بات کر سکتی ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی چھپن چھپائی والا کام نہیں۔ چلو، کم از کم یہ اطمینان تو ہے۔ نادیہ بھی ایک دم سے چنگی بھلی ہو گئی۔ لاریب آگا فارس کے آفس جانے کی دیر تھی کہ ایزل نے بنا یہ دیکھی کہ لاریب اس وقت یونیورسٹی ہوگی بس اسے کال ملا ڈالی۔ اپنی یہ خوشی اسے لاریب سے شیئر تو کرنی ہی تھی اور اس سے صبر تھا کہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیریت ہے؟ تم نے اس وقت کال کی؟ لاریب نیند میں لگ رہی تھی۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کلاس تو نہیں لے رہی تھی تو؟ ایزل نے گھڑی پہ وقت دیکھا جہاں پورے 11 بج رہے تھے، یعنی اس وقت نیا پیریڈ سٹارٹ ہوا ہوگا اور ٹیچر ابھی کلاس روم میں نہیں آیا ہوگا۔ ایزل نے وقت سے اندازہ لگایا۔ ارے کیسی کلاس، میں تو نیند لے رہی تھی، وہ بھی مزے والی، مگر تمہاری کال نے ستیہ ناش مار دیا میری نیند کا۔ خیر، خراب کر ہی دی ہے تو بتاؤ کہ ایسی کیا آفت آ گئی جو صبح ہی صبح کال کر ڈالی؟ جواباً لاریب جمائی روکتی بولی تو ایزل کا جی چاہا اس جواب پہ اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ وہ بلا وجہ سوچ کر پریشان ہوئی کہ اسے کہیں ڈسٹرب تو نہیں کر دیا، بیچاری پڑ رہی ہوگی۔ آفت تو میں بنوں گی تمہارے لیے، اگر مزید کوئی بکواس کی تو۔ میں یہاں تم سے اپنی اتنی بڑی خوشی شیئر کرنے جا رہی تھی اور تم ہو کہ اپنی نیند کی ہی پڑی ہے بس تمہیں۔ ایزل جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ خوشی؟ کیسے خوشی؟ کہیں میرا بھانجا یا بھانجی دنیا میں آنے کو زیادہ بے صبرے تو نہیں ہو گئے؟ لاریب چن کے کوری لائی۔ بکو مت۔ ایزل نے یہیں سے آنکھیں دکھائیں۔ تو پھر تم بک لو، پھوٹ بھی پڑو، ایسی کون سی گڈ نیوز ہے جسے سنانے کو تم نے مجھ معصوم کی نیند قربان کروا دی؟ اسے اپنی نیند کی ہی پڑی تھی بس۔ لاریب میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ایزل نے دانت کچکچائے۔ بعد میں پھاڑ لینا، پہلے خوشی کی خبر تو سناؤ۔ لاریب کی ذات پہ رتی بھر اثر نہ ہوا۔ لاریب، تم یقین نہیں کرو گی، تمہیں پتہ ہے میری کتنی بڑی خوشی پوری ہوئی ہے آج۔ ایزل آپ کے سب بھلائے اپنی خوشی شیئر کرنے کی طرف آئی۔ میں یقین کر لوں گی، تم بتانے کی طرف آؤ۔ لاریب بھی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ گیس واٹ، کہ آج کیا ہوا؟ اس سے بتانے سے قبل لاریب سے اندازہ لگوانا چاہا۔ فارس بھائی نے تمہیں کوئی نیا گفٹ دیا ہے کیا؟ لاریب کنپٹی پہ دستک دیتی سوچتی ہوئی بولی۔ نہیں، گفٹ تو مجھے آج بابا کی طرف سے ملا ہے۔ ایزل نے تردید کی۔ انکل کی طرف سے؟ مطلب؟ لاریب چونکی مگر پلے تو کچھ نہ پڑا۔ او لاریب، تم یقین نہیں کرو گی، بابا نے آج مجھ سے بات کی، مجھ سے کہا کہ انہوں نے مجھے معاف کیا اور کیا؟ ایزل جو چہک چہک کر بتا رہی تھی، یہ سن کر لاریب اس سے بھی زیادہ جوش میں آتی پوچھنے لگی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں گھر واپس آ جاؤں۔ فائنلی اس نے گڈ نیوز پوری طرح بریک کر ہی دی۔ واٹ؟ سیریسلی؟ انکل نے نہ صرف تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں واپس بھی بلا رہے ہیں؟ او ایزل، یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت دھماکے دار سرپرائز مل گیا آج تمہیں۔ یہ سن کے لاریب کی تو نیند فوراً سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ ایزل کتنی خوش ہوگی وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ ہاں نا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ مگر کیا؟ وہ مگر پہ رکی تو لاریب ٹھٹکی۔ مگر میں نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ واٹ؟ تم نے انکار کر دیا؟ مگر کیوں پاگل لڑکی؟ لاریب پوری وجہ نہیں جانتی تھی، تبھی اسے ایزل کی دماغی حالت پہ شبہ گزرا۔ اس کے پوچھنے پہ ایزل نے اسے اپنے نہ جانے کی وجہ بتائی، جسے سن کر لاریب نے ایک افسردگی بھری سانس خارج کی۔ خیر، مجھے تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم نے اپنے شوہر کو ترجیح دے کر بالکل ٹھیک کیا۔ ویسے بھی انکل نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے دل سے تکلیف جیسا بڑا پتھر سرک گیا، تمہارے سکون کے لیے یہی کافی ہے۔ رہی ملنے کی بات، تو وہ دن بھی جلد آ جائے گا، ابھی تو تم بس ان کی خفگی ختم کرنے کی خوشی مناؤ۔ لاریب کی سوچ بھی ایزل جیسی ہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آج یہاں آ جاؤ؟ ایزل نے اسے یہاں پکارا۔ آج چونکہ میری پیاری دوست کی اتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے، اسی خوشی کو میں آج سارا دن سو کر منانے والی ہوں۔ ارے بھائی، اسی کی نیند کے پیچھے آج چھٹی ماری ہے، اس چھٹی کو ضائع اور نیند کو قربان تھوڑی نہ کروں گی۔ تم میرا انتظار کرو، میں کل پرسوں تک آتی ہوں۔ ہاں، بس میرے لیے لنچ میں اچھا سا انتظام کروا لینا، میں آنے سے پہلے فون کر کے آؤں گی۔ اور اب تم اپنی بک بک بند کرو گی یا میں فون بند کروں؟ ایزل نے دانت پیستے ہوئے اسے ٹوکا۔ میں رکھ رہی ہوں فون، بٹ آئی پرومس کچھ دنوں میں لگاتی ہوں چکر۔ آج واقعی میرا بس سونے کا موڈ ہے، مگر قسم سے ایزل، آج مجھے واقعی بہت سکون کی نیند آنے والی ہے۔ میں سچ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ لاریب نے آخر میں اپنی سچی خوشی کا اظہار کیا۔ تمہیں اپنی خوشی کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت خوش ہو۔ ایک واحد تم ہی تو میری دوست ہو جو میری خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین ہو جاتی ہے۔
تم میری بہت پیاری دوست ہو لاریب، آئی لو یو یار۔ ایزل کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ آج تو تمہیں ہر بندے پہ ہی پیار آئے گا، آخر کو اتنی خوش جو ہو۔ ویسے اپنے شوہر پہ کتنا پیار آتا ہے ذرا یہ بھی تو بتاؤ مجھے۔ لاریب شریر ہوئی، بکو مت اور چپ کر کے سونے کی تیاری پکڑو۔ ایزل چیمتی ہوئی اسے یہی سے آنکھیں دکھاتی بولی، میں تو سونے کی تیاری پکڑ لوں گی مگر تم بھی کہیں کی تیاری پکڑ لو۔ آج کہیں گھوم ووم کے آؤ، اپنے گھر نہیں جا سکتی تو کہیں گھوم کے ہی اس خوشی کو سیلیبریٹ کر لو۔ لاریب نے مفت مشورہ دیا۔ مشورے کا شکریہ، مگر میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے آج میں اپنے شوہر کی جیب خالی کرنے والی ہوں۔ میرا مطلب ہے شاپنگ پہ جانے والی ہوں۔ تم غریب کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ ایزل احسان کرنے والے انداز میں گویا ہوئی، مجھ غریب کو کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری دعاؤں کے، کیونکہ ہفتے بعد منتھلی ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور مجھ نالائق کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ویسے یاد آیا، مجھے تمہیں نوٹس بھی سینڈ کرنے تھے، میں نے پرنٹ کروا کے رکھے ہوئے ہیں، جب آؤں گی تو لے آؤں گی۔ ویسے فارس بھائی ٹیچر تو بہت سخت واقع ہوئے ہیں۔ اس دن کیا کہہ رہی تھی تم کہ ہمارے سٹیٹس کے کھڑوس جلاد سر سے بھی زیادہ؟ اف اف لاریب، تم نے بات کہاں سے شروع کی اور کہاں لے گئی؟ تم مہربانی کرو اور سو جاؤ پلیز۔ ایزل نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور کال کٹ کر دی۔ اوف، کتنا بولتی ہے یہ لڑکی۔ جھرجھری لیتے ہوئے اس نے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور خود بھی ریلیکس سے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لاریب سے یہ خوشی باندھ کر مزید ہلکی پلکی ہو گئی تھی۔ اب بس مجھے آپ کے آگا کو معاف کر کے اپنے گلے سے لگانے کا انتظار ہے بابا۔ آئی وش کہ بس جلدی سے ہم دوبارہ سے ایک فیملی بن جائے۔ وہ کشن کو سینے سے لگاتی مسکراتی ہوئی حسرت سے بولی، آج عرصے بعد اتنا سکون نصیب ہوا ہے، تھینک یو سو مچ بابا جان۔ وہ سکون کی سانس بھرتی بولی اور بیڈ پہ لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی مگر وہ بس گھڑی دو گھڑی کو کمر سیدھی کرنے کی لیتی تھی۔ آپ کا ابارشن مکمل ہو چکا ہے بنا کسی کمپلیکیشنز کے، اب آپ بچے کی طرف سے فری ہیں۔ شہزین کو جب ہوش آئی تو نرس نے اسے یہ گڈ نیوز سنائی کہ اس کا ابارشن بنا کسی دقت کے ہو چکا ہے۔ شہزین کے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہی تھی، تبھی اس نے بے ساختہ سکون کی سانس بھری۔ فائنلی اس نے کمرے کی روشن چھت کو تکتے ہوئے یہ لفظ ادا کیا۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ اس بچے سے جان چھڑوا کے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس آزادی کو سکون سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تھینک گاڈ میری جان چھٹی۔ اس نے اب کی باقاعدہ شکر ادا کیا۔ چلو ایک مرحلہ تو سر ہوا، آگے کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کی، یہ سب کچھ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ ہاں مگر اب کم از کم 2 سال تک آپ فیملی بنانے کے متعلق مت سوچیے گا، کیونکہ پھر بہت سی پرابلمز آ سکتی ہیں۔ باقی کی ڈسکشن آپ صبح ڈاکٹر صاحبہ سے کر لیجیے گا۔ نرس نے اسے 2 سال کے دورانیہ بتایا جس میں وہ بس اپنا خیال رکھے اور بچے کا نہ سوچے۔ توبہ کرو، میں کیوں فیملی بنانے کا سوچنے لگی؟ مشکل سے تو جان چھڑوائی ہے اس بچے سے، 2 سال تو کیا 10 سال بھی میں فیملی بنانے کا نہ سوچوں، مجھے صرف اپنا سوچنا ہے۔ ورنہ خود سے ہاتھ جھلا کر بولی تو نرس نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، وہ جو میرے ساتھ آئے تھے وہ چلے گئے؟ شہزین نے یاور کے متعلق پوچھا۔ کون؟ آپ کے ہسبینڈ؟ جی، وہ تو 2 گھنٹے قبل ہی چلے گئے۔ واٹ، ہسبینڈ؟ شہزین تو لفظ ہسبینڈ پہ اچھلی پڑی کہ کہیں حارث تو یہاں نہیں آ گیا تھا۔ میں یاور کی بات کر رہی ہوں۔ شہزین نے آپ کے نام لے کے پوچھا۔ لیکن آپ کے ہسبینڈ کا نام تو حارث ہے، یاور کون ہے بھلا؟ نرس الجھ کر رہ گئی، جبکہ اس سے زیادہ شہزین الجھ چکی تھی۔ بھلا اسے میرے ہسبینڈ کا نام کیسے پتا؟ کیا واقعی حارث یہاں آیا تھا؟ اس کا تو دل ہی دل اٹھا تھا۔ وہ جو میرے ساتھ آئے تھے، وہی جو کاغذی معاملات دیکھ رہے تھے؟ وہ اپنا سر تھامتی بولی، ان کا نام یاور ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور انہوں نے سگنیچر بھی حارث کے نام سے ہی کیے ہیں۔ نرس نے انجانے پن میں یاور کا بھانڈا پھوڑا۔ واٹ، یہ یاور کیا کرتا پھر ہے؟ شہزین کا تو سر ہی گھوم گیا۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا جہاں پہلے اس کا بیگ تھا مگر اب نہیں تھا۔ وہ میں نے کیبنٹ کے اندر رکھا ہے۔ نرس اس کا بیگ نکالنے لگی۔ ابھی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے یاور کو اس کا ہسبینڈ سمجھ کر وہ ضروری فائلی کاغذات بھی اس کے سپورٹ کر دیے تھے جنہیں لیے وہ چلا گیا تھا۔ ہیلو یاور؟ بیگ ملا تو وہ یاور کو کال کرنے لگی۔ اور شہزین، تم ہوش میں آ گئی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابارشن کا کیا بنا، سب اچھے سے ہو گیا نا؟ یاور نے وہی بناوٹی فکر مندی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ میری طبیعت کو چھوڑو، تم اپنی بتاؤ کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ شہزین خطرناک تیور لیے بولی تو یاور ٹھٹکا۔ کیا کرتا پھر رہا ہوں میں؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے یہاں کیا کہا کہ تم میرے ہسبینڈ ہو؟ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر یاور تم نے حارث کے نام کے دستخط کیوں کیے؟ وہ ناگواری سے بولی، جبکہ یاور نے بے ساختہ سکون کی سانس بھری کہ اچھا تو یہ بات ہے، تو اور کیا اپنا نام لکھتا؟ کبھی اگر تمہارے شوہر کو علم ہو جائے تو پوچھتا پھرے گا کہ یاور کون ہے، کس نے تمہارا اس کام میں ساتھ دیا، اس طرح تمہارے لیے ہی مسئلہ کھڑا ہوتا۔ اس لیے مجھے بہتر یہی لگا کہ میں اسی کے نام کے دستخط کر دوں، کبھی علم ہو گیا تو الجھ کر رہ جائے گا، بھلا اس نے یہ دستخط کب کیا؟
تم بھی مکر جاؤ گی اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ سوچو کبھی معلوم ہو جائے اور تم سب سے کہو کہ یہ سب تمہارے شوہر نے ہی کروایا ہے، تم تو بری ذمہ ہو جاؤ گی، پھنس ہو جائے گا سب کی نظروں میں۔ یاور کو جو بہانہ سوچا اس نے بنا دیا، جبکہ شہزین خود بھی سوچتی ہوئی لبستہ رہ گئی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر اللہ نہ کرے کہ حارث کو کبھی علم ہو۔ تمہارا وہ پلان ٹھیک ہے کہ میں آگے جا کے مس کیریج کا بہانہ بنا دوں۔ یاور پہ آیا غصہ فوراً اترا۔ اب بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو؟ میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا، ابھی تو ضروری کام سے آفس آنا پڑ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مندی ظاہر کرتا بولا، جبکہ شہزین بس مسکرا دی کہ اس لڑکے کو تو بس ہر حال میں میری فکر ہے۔ ٹھیک ہوں، انفیکٹ بہت خوش ہوں، سکون کی سانسیں بھر رہی ہوں، واقعی محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو چکی ہوں۔ وہ اطمینان کی سانس بھرتی بتانے لگی، ویسے تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ میرا مطلب ہے کون سا تم نے اسے پالنا تھا؟ تمہیں تو کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں تھی، اب تو کام ہو چکا تھا، اب تو یاور اسے نصیحتیں کر ہی سکتا تھا۔ پالنا بھلے ہی میں نے نہیں تھا، مگر 9 ماہ اپنے ساتھ لے کر یہ جھنجھٹ تو مجھے ہی سہنا تھا۔ میں کیوں کروں اپنا فکر خراب اور 100 بیماریاں لگا لیتی اس چکر میں خواہ۔ اپنے خلقے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے مجھے، سب کتنا ہنستے میرے فکر پہ۔ میری سبھی فرینڈز جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، 4-5 سال سے پہلے تو انہوں نے فیملی بنانے سے توبہ کر رکھی ہے، گھوم پھر رہی ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، لائف انجوائے کر رہی ہیں، تو پھر میں کیوں ایسا نہ کروں؟ مجھ پر سب ہنستے۔ ورنہ خود سے بولی، خیر چھوڑو اس بات کو، میں اب ذرا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گی۔ شہزین کو ہلکی ہلکی درد محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، اپنا خیال رکھو۔ یاور اسے آرام اور خیال کی تاکید کرتا فون رکھ گیا۔ تمہارے شوہر کو پتہ تو لگے گا ہی مس شہزین، بس تھوڑا انتظار کر لو۔ کال کٹ کرتا وہ مانی خیزی سے بولا، نرس مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، تم فی الحال مجھے ڈسٹرب مت کرنا اور میرا موبائل یہاں چارج پہ لگا دو۔ نرس جو سوچ رہی تھی کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی مل کر کیا چکر چلا رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کو چیٹ کر کے اپنا ابورشن کروا رہی ہے، شہزین کی آواز پہ سر جھٹکتی بولی، اوکے۔ اسے ہی شہزین کو کھانا دینا تھا، اسے ہی وقت پہ شہزین کو دوائی دینی تھی، تبھی شہزین نے اسے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا۔ اس کام کے لیے اس نے ایکسٹرا پیمنٹ کر رکھی تھی، کیونکہ اب یہاں کوئی اور تو تھا نہیں جو اس کی خدمت کرتا۔ اس کام کو وہ اپنے دوستوں سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، ورنہ لیلا کو ہی بلا لیتی۔ بیٹا جن باتوں کو تم بہت معمولی جان رہے ہو وہ اتنی معمولی نہیں ہے۔ اب تمہارا اس گھر سے دوہرا رشتہ ہے، تمہیں اپنے لیے نہ صحیح انوشے کا سوچ کر ہی کبھی کبھار وہاں چکر لگا لینا چاہیے۔ سسرال والے داماد کو تو کچھ نہیں کہتے، مگر بہو کو چن چن کر باتیں سناتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل سے فارغ ہوا تو گھر جانے کو نکل پڑا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے زرین کی صبح والی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے یو ٹرن لیا اور گاڑی واپس پیچھے کے راستے پہ ڈال دی، کیونکہ یہ راستہ اس کی بہن کے سسرال کو جاتا تھا، وہ سسرال جس سے اب اس کا بھی دوہرا رشتہ جڑ چکا تھا۔ سادی سے ملے بھی کتنا وقت ہو گیا، چلو اسی بہانے سادی سے بھی مل لوں گا اور بیگم بھی خوش ہو جائے گی کہ شاید اس کی یاد میں چلا آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا اپنی آخری بات پہ وہ ہنسا تھا۔ التمش بیٹا ریڈی ہو گئے؟ اب آ جاؤ، سب مہمان آ چکے ہیں۔ آج التمش کی منگنی تھی اور وہ تیار ہو رہا تھا جب نرمین اسے بلانے چلی آئیں۔ منگنی کی تقریب سادہ سی رکھی گئی تھی، مہمانوں کے نام پہ صرف رانیہ کے ہونے والے سسرالیوں کو بلایا تھا اور رشتہ داروں میں سے شائستہ کو انوائٹ کیا تھا، مگر شائستہ بھی طبیعت ناسازی کا بہانہ بنا کر نہیں آئی تھی۔ جانتی تھی اپنی دیورانی کی فطرت کو کہ وہ پہنچ کر ایزل اور آغا فارس کے متعلق الٹے سیدھے سوال کریں گی کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر کبھی ہوا تک لگنے نہیں دی اس پسندیدگی کی۔ کتنے میچنے نکلے دونوں، تم تو جانتی ہوگی، بلکہ سارے گھر والے ہی جانتے ہوں گے، تو پھر بیچاری انم کو بیچ میں کیوں گھسیٹا؟ ارے پہلے ہی کر دیتی دونوں کی شادی۔ گرز اس سے بھی اوپر کے طنز سے جڑے سوالات پوچھے جاتے، تبھی شائستہ نے آنے سے معذرت کر لیتی۔ ویسے بھی منگنی پہ جانا کون سا ضروری تھا، شادی یا نکاح ہوتا تو الگ بات تھی۔ ان کے علاوہ کسی رشتہ دار کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، مگر سسرالیوں کی بات اور تھی، ان کی شرکت ضروری تھی، ورنہ کل کو اعتراض بنتا۔ رانیہ کے سسرال میں سے صرف اس کا جیٹ اور جیٹھانی ہی آئے تھے۔ ساحر نے ضروری کام کا بہانہ کر کے آنے سے معذرت کر لی تھی، جس پہ رانیہ کا منہ اتر گیا تھا۔ مہاجبین کی جانب سے صرف وہی لوگ تھے، ان کے بھی رشتہ داروں میں سے صرف اس کا چچا اور چچی تھی، جن کی ایک بیٹی ساتھ موجود تھے جو مہاجبین کی عمر کے ہی لگ بھگ تھی۔ نیلم کی ایک بہن تھی جو بیرون ملک بیاہی گئی تھی، سو وہ آ نہ پائیں، جبکہ عفان کا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو یہاں موجود تھا۔ غرض چھوٹی سی تقریب تھی، چند لوگ تھے اور سادگی تھی بس۔ تقریب کا انتظام مکرم ہاؤس میں ہی کیا گیا تھا، کھانے پینے کے معاملات بھی انہیں ہی دیکھنے تھے۔ جی ماما بس ہو گیا ریڈی، آپ جائیں میں آ جاتا ہوں، وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا بولا۔ ٹھیک ہے آ جانا۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ التمش ان کے جاتے ہی ایک ٹھنڈی آہ بھرتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔
اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا جہاں کوئی خوشی دکھائی نہیں دیتی تھی، ہاں آنکھوں میں ایک خالی پن سا نظر آتا تھا۔ یہ خالی پن محبت سے محرومی کے سبب تھا، یہ محبت نہ ملنے کا خالی پن تھا۔ اپنی محبت کو اپنی ہی آنکھوں سے کسی اور کا ہوتا دیکھنے والا منظر آج پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چلا تھا۔ وہ آغا فارس کا ایزل کا ہاتھ تھامنا اور وہ ایزل کا ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کی قبولیت کی حامی بننا التمش کی آنکھوں میں مٹی سے چبھنے لگی تھی۔ کیا کسی کو دکھ دے کر میں اپنی اس نئی زندگی میں کوئی خوشی حاصل کر پاؤں گا؟ کہ ایزل اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کیے گئے میرے غلط اعمال مجھے کوئی اچھا صلہ دے پائیں گے، یا ان کا کیا مجھے اپنی آنے والی زندگی میں بھگتنا پڑے گا؟ یہ الفاظ اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھے۔ میں نہیں چاہتا میرے اعمال کے نتائج میرے ساتھ جڑے رشتوں پہ اثر انداز ہوں، خاص کر مہاجبین پہ۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کو میرے ماضی کے سبب کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یا اللہ، میرے کیے کی سزا صرف مجھ تک ہی محدود رکھنا، مہاجبین کی ذات کو میرے کسی بھی برے کام کے نتائج کی نظر مت ہونے دینا۔ اسے بس یہی تو دھڑکا تھا کہ اس کے ساتھ ہم سفر جیسے رشتے کی حیثیت سے جڑنے والی اس اچھی لڑکی کو اس کے ماضی کے سبب کسی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی لیے تو وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماضی کے سبب خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ایسا پاک اور بڑا رشتہ چلا سکے۔ آمش بابا، یو لوکنگ سو ہینڈسم ٹوڈے۔ نرمین گئی تو حالہ کمرے میں چلی آئی تھی اور اس نے آتے ہی التمش کو سوچو کے نرگے سے نکالا تھا۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، آج تو میری بیٹی بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل کسی باربی ڈول کی جیسے۔ التمش کی حالہ پہ نظر پڑی تو پھر تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ حالہ کو فراکس بہت پسند تھی، تبھی آج بھی وہ فراک ہی پہنے ہوئے تھی۔ مجنٹا رنگ کی نیٹ کی ستاروں والی فراک پہ کھلے بالوں میں سیم ہیئر بینڈ لگائے، ننھی سی سفید ہیل پیروں میں پہنے وہ واقعی ننھی شہزادی لگ رہی تھی۔ ڈول تو آج بالکل ماہی آنٹی لگ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ حالہ ماجبین سے مل کر آ رہی تھی، پھر التمش کو رازدانہ انداز میں اس کے حسین ترین لگنے کا بتا رہی تھی، جس پہ وہ ہنس پڑا۔ آپ سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں لگ سکتا، ماہی آنٹی بھی نہیں۔ اس کی ناک دباتا بولا تو حالہ آپ کی شرما سکی۔ ویسے میں ماہی آنٹی سے زیادہ پیارا لگ رہا ہوں یا کم؟ التمش نے گرے شرٹ کے اوپر رائل بلو کوٹ پہنتے ہوئے پوچھا۔ پینٹ بھی کوٹ کے ہم رنگ ہی تھا۔ آپ ماہی آنٹی سے تھوڑے سے کم پیارے لگ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، دیکھیں گے تو جان جائیں گے۔ حالہ نے جھوٹ کی بجائے سچ بیان کیا۔ اب تو واقعی دیکھنا پڑے گا تمہاری ماہی آنٹی کو، چلو چلیں۔ وہ حالہ کی بات پہ مسکراتا اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل آیا۔ جناب، پچھلے 20 منٹ سے میں آیا بیٹھا ہوں، شاپنگ پہ جانے کا کوئی ارادہ ہے بھی یا نہیں، یا میں خواہ ہی جلدی آ گیا ہوں؟ آغا فارس کو آئے واقعی 20 منٹ ہو چکے تھے اور اس وقت 6 بج رہے تھے، مگر ایزل آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سمیٹ کر مگن انداز میں پونی کرنے میں مصروف تھی۔ بس 2 منٹ رک جائیں۔ بالوں کو پونی میں بل دیتی وہ بولی، پچھلے 20 منٹ سے تمہارے یہ 2 منٹ ہی ختم ہونے کو نہیں آ رہے، اس سے اچھا تھا تم بال کھلے ہی رہنے دیتی۔ وہ اس کی 2 منٹ کی گردان سے اب تنگ آ کر جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ کہتے رہی ہوں بس 2 منٹ۔ وہ آپ کے پن اٹھا کر ماتھے پہ آتی لٹوں کو پیچھے کر کے انہیں اس میں موقید کرتی بولی، تمہارے یہ 2 منٹ اگر 2 منٹ بعد ختم نہ ہوئے تو میں بس ہو گئے ختم، آئی ایم ریڈی۔ وہ کوئی دھمکی لگانے کو تھے جب وہ بالوں کی جان چھوڑتی آئینے سے ہٹتی بولی، اوف تھینک گاڈ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ شکر ادا کیا۔ ابھی شکر مت ادا کریں، کیونکہ ابھی تو آپ کی اچھی خاصی سختی آنے والی ہے، وہ بھی میرے ہاتھوں۔ آج تو خوب لوٹوں گی اپنے شوہر کو، آج آپ کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پہلے سے ہی وارن کرتی بولی، فار یور کائنڈ انفارمیشن مسز، میری جیب میں آلریڈی ایک آنا نہیں ہے، یہ رہا کریڈٹ کارڈ، اور بل جیسے سر درد بھی آپ ہی مینیج کیجیے گا۔ آغا فارس نے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر اسے تھمایا۔ کریڈٹ کارڈ اگر میں سنبھالوں گی تو ہر بل پہ پیسے کٹنے کے جو ہول ہیں وہ آپ کو کیسے پڑیں گے، اس لیے سے آپ ہی سنبھالیں۔ اس نے کریڈٹ کارڈ واپس تھمایا۔ کیونکہ بیوی کو شاپنگ کروانے کا یہ میرا پہلا تجربہ نہیں ہے، مگر یہ تجربہ کافی ہولناک ہونے والا ہے، یہ مجھے پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا۔ وہ جھرجھری لیتے بولے اور کارڈ واپس والیٹ میں ارسا۔ میرا ببا شیر تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ حارث سعدی کو جھنجھوڑ کر اسے گدگدی کرتا بولا، بڑا تو لگے گا ہی بیٹا جب اتنے عرصے بعد اسے دیکھو گے، تم تو عید کا چاند بن کے ہی رہ گئے ہو۔ شہزین کی ماں یعنی سویرا نے شکوہ بھرا طنز کیا، آخری بار شاید میں کوئی 2 مہینے قبل یہاں آیا تھا، عید کا چاند تو سال میں 2 بار صورت دکھاتا ہے، میں تو پھر بھی 2 مہینے بعد صورت دکھا رہا ہوں۔ حارث نے بھی میٹھا میٹھا طنز کیا تو سویرا نے پہلو بدلا، حارث تم چائے لو نا۔ انوشا نے طنز پہ مبنی اس ملاقات کو یہیں روک دینا چاہا۔ آج وہ بہت خوش تھی کہ اس کا بھائی اس سے ملنے آیا ہے۔ ماموں بسکٹ، سعدی نے اپنی توتلی زبان میں حارث سے بسکٹ مانگا۔ جی ماموں کی جان، یہ لو۔
حارث نے ساری کی ساری پلیٹ ہی اس کے سامنے رکھ دی۔ شہزین نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد حارث نے شہزین کا پوچھا، کیونکہ وہ جب سے آیا تھا وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ شہزین، سویرا نے چونکتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ وہ کیوں نظر آنے لگی یہاں؟ تم اسے اپنے ساتھ لائے ہی کب ہو؟ میں تو بلکہ تم سے پوچھنے والی تھی کہ میری بیٹی پہ تم نے کوئی پابندی لگا رکھی ہے کیا، جو وہ شادی کے بعد سے ایک بار بھی اپنے مائکے رہنے نہیں ہے؟ سویرا حارث سے کب سے شکوے ہی کیے جا رہی تھی، اب مزید ایک شکوے کا اضافہ ہوا جبکہ ان کی بات پہ چائے پیتے حارث کو ایک دم سے اچھوکا لگا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ ماموں مانی پی لو۔ اس کے گھٹنے سے لگ کر کھڑی سعدی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولتے ہوئے اس سے پانی کا گلاس پیش کیا، جسے حارث نے جھٹ سے لبوں سے لگا لیا۔ سویرا کو تو یہی لگا کہ اسے ایک دم سے گوتا لگ گیا، مگر انوشے حارث کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، کیوں جیسے اسے کچھ اندازہ ہو گیا ہو۔ آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بھلا شہزین کو بھی ساتھ لے آتے؟ انوشے کچھ سوچتی ہوئی دانستہ بولی، جبکہ حارث غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ تو اسے رہا تھا جبکہ سوچ کچھ ہو رہا تھا۔ میں خود کروں گی اسے کال اور کہوں گی کہ 2-4 دن رہنے آئے، ایک ہی تو بیٹی ہے میری، اس کو بھی تم یہاں آنے نہیں دیتے، بہت غلط بات ہے بیٹا۔ سویرا حارث کو افسوس سے دیکھتی بولی، جو ماتھے پہ شکنوں کا جال لیے بری طرح الجھ چکا تھا۔ آنٹی میں بھلا کیوں منع کرنے لگا شہزین کو؟ اس کا جب جی چاہے، جتنا جی چاہے وہ آپ کے پاس آ کے رہے، میری ہی امی جان کی طرف سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی میں بولا، خیر میں اب چلتا ہوں، اس سے اب یہاں بیٹھنا دشوار ہونے لگا تھا۔ ارے بیٹھو بیٹا، ابھی تو تم آئے ہو اور ابھی ہی چل دیے، ہمارے پاس آنے کا تو تمہارا دل کرتا نہیں، کم از کم بہن سے ہی ڈھنگ سے مل لو۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم کہ شہزین نظر نہیں آ رہی؟ وہ سوال جو پہلے سویرا اگنور کر چکی تھی اب کی پوچھنے لگی، جبکہ حارث خود نہیں جانتا تھا کہ شہزین جب یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے۔ امی جان تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تم جاؤ، میں 1-2 روز میں چکر لگاؤں گی، رکوں گی چند دن۔ اس سے قبل متذبذب سا حارث کوئی بات بناتا انوشے نے اسے اس سچویشن سے نکالنا چاہا۔ ٹھیک ہے، میں اور امی انتظار کریں گے، چلتا ہوں آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ سویرا کو خدا حافظ کہتا لاؤن سے نکل آیا۔ پریشانی میں وہ سعدی سے بھی ملنا بھول گیا تھا۔ حارث رکو، انوشے بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ شکر کرتا بولا، تمہیں شہزین کے بارے میں پوچھنا ہے؟ تو میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ یہاں تو بالکل نہیں آئی ہے۔ شہزین جھوٹ بول کر یہاں کا بہانہ کر کے کہیں اور گئی ہے۔ انوشا فوراً بھاگ گئی تھی۔ جب وہ اس گھر میں تھی تب بھی ایسی حرکتیں کرتی رہتی تھی، جھوٹ بول کے نہ جانے کہاں کہاں جاتی پھرتی تھی، اور بہت بار اس کا جھوٹ پکڑا بھی گیا تھا، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ لیکن وہ مجھے صبح یہیں کا بول کر نکلی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکی۔ حارث فکر مندی سے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ اسے فکر اس بات کی تھی کہ کہیں وہ کسی مسئلے کا شکار تو نہیں ہوگی۔ تم اسے کال کرو، اس سے پوچھو کہ وہ کہاں ہے، جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، پریشان نہ ہو۔ انوشا حارث کو پریشان دیکھ کر مشورہ دینے لگی۔ ہاں وہی کرنے لگا تھا۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر شہزین کا نمبر ملانے لگا۔ انوشا کو امید تو نہیں تھی وہ کال اٹھائے گی، مگر دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو۔ کال پک ہوتے ہی دونوں کو اس کی نکاحت بری آواز سنائی دی، جسے سن کر حارث مزید متفکر ہو گیا۔ ہیلو شہزین، تم کہاں؟ وہ ابھی پورا سوال پوچھنے کو تھا جب انوشی اسے اشارہ کر کے مزید بولنے سے روکی۔ اس سے پوچھو کہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے مشورہ دیا کہ یہ مت پوچھیے کہ وہ کہاں ہے، بلکہ یہ پوچھیے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ ایسے تو وہ جان جاتی کہ حارث کو اس کے یہاں نہ ہونے کا علم ہو گیا، جبکہ انوشی چاہتی تھی کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے تاکہ آئندہ وہ ایسے فریب رچا کر سب کو پریشان کرنے سے باز رہے۔ تم کیا کر رہی ہو اس وقت؟ انوشی کی بات مانتے ہوئے اس نے اپنے سوال میں رد و بدل کی۔ خیریت ہے؟ تمہیں میرا خیال کہاں سے آ گیا؟ جواب دینے کے بجائے وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ حارث بے صبری سے جاننا چاہتا تھا، تبھی 2 ٹوک پوچھنے لگا۔ کرنا کیا ہے؟ ماما کے ساتھ بیٹھی ہوں، ریسٹ کر رہی ہوں، اتنے ٹائم بعد سب سے ملی ہوں تو ان کے ساتھ ہی موجود ہوں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں جب جھوٹ بولی تو حارث کے اندر کی ساری فکر انکا ہوئی اور اس کی جگہ اب غصے نے لے لی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول کے کہیں اور گئی ہے۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ تمہیں لینے آ جاؤں، کیا کہتی ہو؟ آ نہ جاؤں؟ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتا دانستہ بولا۔ کیا؟ جواباً وہ ہڑبڑا کر چلائی۔ آج ہی تو میں آئی ہوں، 2-3 دن سے پہلے واپس نہیں آؤں گی، تم لینے مت آنا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ وہ فوراً سے انکار کرتی بولی، جبکہ اب تو کوئی شک نہیں رہا تھا۔ ویسے تمہیں کہاں سے خیال آ گیا میرا؟ کیا تمہارا دل نہیں لگ رہا میرے بغیر؟ وہ شوخی سے استفسار کرتی بولی، جبکہ اس سے قبل کی کوئی سخت جملہ حارث کے منہ سے نکلتا وہ جلدی سے کال کٹ کر گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کچھ معلوم ہوا کہ کہاں ہے وہ؟ حارث کی باتوں سے اسے اندازہ نہ ہوا۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے، نہ جانے کہاں ہے اور وہ کن آوارہ دوستوں کے ساتھ ہے۔ جی تو چاہ ہے ابھی جاؤں اس کے پاس اور جا کے اس کا دماغ درست کر دوں۔ وہ غصے سے تپتا بولا۔
ریلیکس حارث، بہت غلط بات ہے، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ گھر آئے گی تو میں سمجھاؤں گی اسے۔ یہاں بھی وہ ایسی حرکتیں کیا کرتی تھی، جھوٹ بول کر رات دوستوں کے گھر رک جایا کرتی تھی۔ انوشی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یہاں کی بات اور تھی، اب وہ میری بیوی ہے اور میری بیوی جھوٹ بول کر گھر سے نکلے یہ مجھے قطعی گوارا نہیں۔ امی جان ٹھیک کہتی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے، مجھے ہی اسے پک اینڈ ڈراپ دینا چاہیے۔ کم از کم مجھے علم تو ہو کہ میری بیوی کب کس وقت کہاں موجود ہے۔ اسے ماں کی بات کی اہمیت اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ تب تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ شہزین کو چھوٹی بچی نہیں ہے، جبکہ اب اسے اپنا آپ بچہ لگ رہا تھا جسے اس کی بیوی بے وقوف بنا کر کہیں اور چلی گئی تھی۔ امی جان نے تمہیں ہمیشہ صحیح باتوں پہ ہی بیٹھ کر لیکچرز دیے ہیں، اب تم خود عمل نہ کرو تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ خیر غصہ نہیں کرو، جب وہ آئے گی تو میں اسے سمجھاؤں گی، تم ریلیکس ہو کے گھر جاؤ۔ انوشی نے اسے یقین دلایا کہ کچھ دیر بعد جب وہ آ جائے گی تو وہ اسے سمجھائے گی۔ سمجھا تو میں اسے خود لوں گا، جب وہ یہاں آئے تو بتانا، میں تبھی اسے واپس لے جاؤں گا۔ حارث کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہزین اس کے سامنے آئے اور وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کرے کہ جھوٹ بول کے آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔ ایسا اچھا نہیں لگتا حارث کہ وہ یہاں آئے اور تم ساتھ آ کر اسے واپس لے جاؤ۔ باقی گھر والے تو اس کی حرکت سے واقف نہیں، آج رات رکنے دو اسے یہیں، صبح لے جانا۔ وہ آتی اور ساتھ ہی حارث اسے واپس لے جاتا، اس پہ گھر والے متفکر ہو جاتے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ 2 مہینوں بعد بیٹی مائکے آئے اور اس کے آتے ہی اس کے شوہر اسے واپس لے جائے تو اس پہ بہت سے سوال کھڑے ہو جانے تھے۔ تم بس مجھے اطلاع دے دینا۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا اور بنا مزید کوئی بات کیے گاڑی میں جا بیٹھا۔ رہ رہ کے شہزین پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ حالہ کا ہاتھ پکڑے گرے شرٹ پہ رائل بلو پینٹ کوٹ پہنے اس کے روبرو چلتا آ رہا تھا، جبکہ وہ لان میں سجاوٹ میں گھرے بالکل وسط میں پڑے صوفے پہ خود بھی سجی بیٹھی تھی اور اپنی طرف آتے اپنے شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ننھی شہزادی کا ہاتھ تھامے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ مہاجبین نے سب سے پہلے تو صرف اس کے کپڑوں پہ غور کیا۔ اس نے گرے شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ مہاجبین خود بھی گرے میکسی میں ملبوس تھی، جبکہ رائل بلو رنگ وہ تھا جو التمش کی طرف سے ریجیکٹ ہوا تھا۔ وہ 2 رنگ جو اس نے اپنی منگنی کے لیے پسند کیے تھے، التمش آج انہی 2 رنگوں میں ملبوس تھا، جبکہ ایک رنگ تو خود مہاجبین نے بھی پہن رکھا تھا اور اس میچنگ پہ اس کے دل کے تار بج اٹھے تھے۔ وہ جیسے جیسے فاصلہ کم کرتا اس کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آج صرف مانگنی تھی، یعنی اس کی التمش سے صرف نسبت طے ہونے جا رہی تھی، ابھی نکاح نامے پہ دستخط والا کوئی معاملہ نہ تھا۔ یعنی صرف مانگنی پہ ہی یہ حال تھا تو شادی پہ کیسا حال ہوتا؟ وہ قدم قدم اٹھاتا اس سے صرف 2 قدموں کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوا اور بغور مہاجبین کو قریب سے دیکھنے لگا۔ گرے میکسی پہنے، والوں کا جوڑا بنائے، ماتھے پہ بندیا اور باقی سیٹ پہنے سوبر سے میک اپ کے ساتھ وہ اتنی ڈیسنٹ لگ رہی تھی کہ کہیں سے بھی کوئی شوخ پن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مہندی کے نام پہ صرف دونوں ہاتھوں کی الٹی جانب درمیان میں سرکل بنائے گئے تھے اور گرے رنگ کی ہی نیل پرنٹ لگائی گئی تھی۔ وہ واقعی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ حالانکہ بات سچ ثابت ہوگی۔ التمش نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو پھر ہٹانا بھول گیا۔ اس کا مسلسل خود کی طرف دیکھنا مہاجبین کے دل میں پھلجھڑیاں چلا گیا۔ وہ اسی نظر کی تو منتظر بیٹھی تھی۔ اپنے محبوب کی یہ تعریفی نظر اس کے دل کے احساسات کو 100 گنا بڑھا گئی۔ کہا تھا نا کہ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، ماہی آنٹی آپ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ التمش کے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پہ حالہ شرارت سے اترا کر بولے کہ اس کی بات جو سچ ثابت ہو گئی تھی۔ حالہ کی بات پہ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا، ایک بار پھر مہاجبین کو دیکھا جو واقعی دل میں اترنے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، مگر کیا وہ تیار ہو کر بھی سادگی میں غضب ڈالتی ایزل کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ نہیں، ایزل جیسا حسن نہیں تھا اس کے پاس، وہ اس لیے کیونکہ وہ ایزل نہیں بلکہ مہاجبین تھی اور مہاجبین کا حسن مختلف تھا۔ التمش نے بے ساختہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں کیونکہ جتنا بے قابو ہو کر دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب اسے ہوش میں رہنا تھا۔ یو لک لائک اے پرنسس۔ حالہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم آج واقعی بہت حسین لگ رہی ہو، مجھ سے بھی زیادہ حسین۔ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے وہ مہاجبین کو خوش کرنا نہیں بھولا تھا، جانتا تھا آج کے دن وہ خاص اس کے لیے تیار ہوئی ہے اور اس کے منہ سے تعریفی کلمات سننے کی چاہ رکھتی ہے۔ وہ اس کی یہ چاہ پوری کر چکا تھا اور اب تو ویسے بھی اسے بات بات پہ مہاجبین کا دل رکھا کرنا تھا، کیونکہ اسے ایک احساس مند منگیتر اور شوہر بننا تھا، سب سے بڑھ کر احساس مند انسان۔ اس نے مہاجبین کی تعریف کر کے اسے شرمانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ پہلو میں بیٹھا تو مہاجبین سمٹ سی گئی اور جب اس نے تعریف کی تو اس کے سرخ رخسار مزید سرخ ہو گئے۔ آپ بھی، وہ جھیمتی ہوئی جواباً 2 لفظ اس کی تعریف میں بولی۔ شکریہ۔ التمش نے خوش دلی سے اس 2 لفظی تعریف کو قبول کیا۔ ویسے ہمارے لباس کا رنگ قدرے میچ کر رہا ہے، تم نے غور کیا؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ کیا بتاتی کہ اس نے سب سے پہلے غور ہی اس بات پہ کیا تھا۔ جی شاید، اس نے دانستہ دوبارہ دیکھتے ہوئے لفظ شاید کہا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ میرا ڈریس ماما نے سلیکٹ کیا تھا، مگر کلر میں نے اپنی پسند سے بتایا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس خاص موقع پہ خاص کپڑوں کی کم از کم رنگوں کی میچنگ کر لی جائے۔
کیونکہ اب ہمارے کپڑے تو سیم ہونے سے رہے۔ التمش نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ اس نے کلر کا انتخاب خود کیا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مہاجبین اس کی دلچسپی پہ خوش ہوتی پوچھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا کہ التمش اسے آج کی شام کافی سنجیدہ دکھائی دے گا، مگر وہ تو کافی خوش خلقی سے اس سے بات کرتا کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر مہاجبین نہیں جانتی تھی کہ بظاہر مسکراتی اس کی آنکھوں کے اندر ایک غم پنہاں ہے، اور وہ غم ہے ایزل کے علاوہ کسی اور کو اپنے نام کی انگوٹھی عنقریب پہنانے کا غم۔ ایزل تو اس کی انگوٹھی اس کے گھر والوں کو واپس لوٹا کر کسی اور کے نام کی نہ صرف انگوٹھی پہن چکی تھی بلکہ نکاح نامے پہ دستخط بھی کر چکی تھی، مگر اس کے لیے آسان نہ تھا اس کے نام کی انگوٹھی کسی اور کی انگلی میں اتارنا۔ میرا خیال ہے بنا وقت ضائع کیے منگنی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ التمش نے پہلے ہی تیار ہو کے آنے میں 1 گھنٹہ لگا دیا، مگر نرمین اب مزید دیری نہیں چاہتی تھی۔ ان کی بات پہ نیلم نے بھی حامی بھری اور آگے ہو کر صوفے پہ مہاجبین کے برابر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ڈبیا سے انگوٹھی نکال کر مہاجبین کی طرف بڑھائی، یعنی یہ مرحلہ پہلے مہاجبین کی جانب سے سر انجام پانا تھا، پھر التمش کی جانب سے۔ مہاجبین نے انگوٹھی لی اور جھجکتے ہوئے التمش کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ التمش اس کی نگاہوں کو اپنے ہاتھ پہ مرکوز ہونا دیکھ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی روبرو کر گیا۔ اس کے بھاری مضبوط ہاتھ کا اپنے سامنے ٹھہرنا مہاجبین کو بھی چند لمحوں کے لیے ٹھہرا سکیا۔ دونوں کے ہاتھ ہوا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ماہی، کیا سوچ رہی ہو؟ پہنا بھی دو انگوٹھی۔ نیلم نے اسے ٹوکا دے کر ہوش دلائی تو وہ جلدی سے مگر جھجکتے ہوئے التمش کی انگلی میں انگوٹھی اتار کی۔ ان کے اطراف لگے جھمکٹ میں سے اس لمحے تالیوں کا شور اٹھا۔ التمش نے مسکرا کر اسے دیکھا، تبھی مہاجبین کی بھی اس سے نظر ملی، مگر وہ شرما کر فوراً سے نظر جھکا گئی۔ اپنے محبوب کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی اتارنا اس کے لیے گویا اعزاز کی بات تھی، اور یہ اعزاز اسے حاصل ہو چکا تھا۔ التمش، یہ لو بیٹا، اب تم بھی ماہی کو انگوٹھی پہنا لو، پکڑو۔ نیلم صوفے سے اٹھ گئیں تو تب نرمین التمش کے برابر بیٹھ گئی، کیونکہ صوفہ 2 سیٹر تھا، مگر 3 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ صوفہ کے عقب میں موجود دیوار کو سفید پھولوں سے کور کیا گیا تھا، اور صوفہ کے اطراف دائیں بائیں لمبے لمبے سٹائلش لیمپ رکھے گئے تھے۔ ان کی روشنی دونوں کے چہروں کو منور کر رہی تھی، اور اس روشنی میں التمش کا ایک دم سے بجھتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر قبل مسکرا کے مہاجبین کو دیکھ رہا تھا، اب اس کی مسکراہٹ انکار ہو چکی تھی، کیونکہ نرمین نے جو انگوٹھی التمش کو تھمائی تھی وہ وہی انگوٹھی تھی جو انہوں نے کبھی ایزل کو پہنائی تھی۔ ایزل کی انگلی سے اترے اپنے نام کی انگوٹھی وہ اب کسی اور لڑکی کی انگلی میں کیسے سجاتا، کیسے سجا دیکھتا اس نگینے کو کسی اور لڑکی کی انگلی میں چمکتا۔ اس نے شکوہ بری نظر ماں پہ ڈالی، مگر نرمین کو اس کی شکوہ بری نظروں کا سبب بالکل سمجھ میں نہ آیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو التمش؟ اب پہنا بھی چکو انگوٹھی، سب کیا سوچیں گے کہ کیوں رک گیا ہے؟ کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ اسے یک تک انگوٹھی ہاتھ میں لیے تکتا دیکھ نرمین اپنا خدشہ ظاہر کرتی بولی، کیونکہ مہاجبین بھی بے چینی سے التمش کے رکے ہوئے ہاتھ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے رکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ساتھ مہاجبین کا اپنا بھی دل رکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر التمش کی طرف دیکھا جو یوں بیٹھا تھا جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ التمش، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، انگوٹھی پہنا کیوں نہیں رہے؟ سب تمہاری طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گو کہ کوئی مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا، سب بس بے صبری بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر التمش کو ہوش دلانے کو نرمین ایسا بولی تو وہ چونکا۔ ایک بار پھر سے اس نے انگوٹھی کو دیکھا، کیونکہ پہلے تو وہ کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ میں نے جو بھی کیا مانتی ہوں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں بہت کنفیوز تھی التمش۔ میں آپ کو ہاں تو کہہ چکی تھی، مگر آپ کے لیے کوئی انوکھا جذبہ میرے دل میں اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ انفیکٹ میں سوچتی رہی کہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، مگر کوئی جواب نہ مل پایا، اور ملا بھی تو کب، جب آپ کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تھی۔ میرے اندر اس وقت بے چینی اور عجیب گھبراہٹ بھرنے لگی، اور تب میں نے جانا کہ میں اس رشتے سے نہیں جڑ سکتی، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ سب دانستہ نہیں کیا التمش، میرا مقصد بالکل بھی آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں شرمندہ ہوں۔ عجیب گھبراہٹ اور بے چینی تو التمش کے اندر بھی بھرنے لگی تھی اس لمحے۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مٹی سی چبھنے لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس رشتے میں نہیں جڑ سکتی، وہ التمش کو قبول نہیں کر سکتی، جبکہ اس لمحے التمش کو لگا کہ وہ بھی کسی اور کو قبول نہیں کر سکتا، مگر اسے کرنا تھا۔ جو کچھ عین وقت پہ ایزل نے انگوٹھی انگلی سے اتار کر التمش کے رشتے کے ساتھ کیا تھا، وہی کچھ التمش ہاتھ واپس کھینچ کر مہاجبین کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب وہ خود غرض التمش نہیں تھا، اب وہ احساس مند التمش تھا۔ آمش بابا، آپ آنٹی کو رنگ کیوں نہیں پہنا رہے؟ پلیز جلدی سے پہنا دینا۔ حالا جو سب سے زیادہ یہ منظر دیکھنے کو ایکسائٹڈ تھی التمش کے پاس آتی بولی، تو اب کہ التمش مکمل ہوش میں لوٹا۔ اس نے اندر ہی اندر ایک گہری سانس بھری، گویا اس انچاہے رشتے کو ایک نام دینے کے لیے خود کو تیار کیا، اور کچھ سوچتے ہوئے حالا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کی آنٹی کو ہم مل کے رنگ پہنائیں گے، اوکے؟ التمش نے حالا کے ساتھ ساتھ مہاجبین کو بھی سرپرائز دیا۔ کیا واقعی؟ حالا تو چہک کی اٹھی۔ التمش نے رنگ اسے تھمائی اور خود بھی اس کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ رکھا۔
مس، کیا آپ اپنا ہاتھ پیش کریں گے؟ وہ بناوٹی مسکراہٹ لیے محجبین سے بولا تو وہ جو اس کے رک جانے پہ اپنا ہاتھ تھوڑا پیچھے سرکا چکی تھی اب شرماتے ہوئے اپنا مہندی سجا ہاتھ پیش کر کے، مبارک ہو، اب سے آپ میری فیونسی کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ حالانکہ ساتھ مل کر انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اتارتے ہوئے اس نے ایسے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے مبارکباد دی کہ محجبین کے دونوں گال مارے خوشی کے لال ٹماٹر بنتے چلے گئے۔ جس لمحے التمش نے انگوٹھی پہنائی، محجبین کو لگا جیسے اس کی انگلی میں انگوٹھی نہیں بلکہ سکون اتارا گیا ہو، جو انگلی کی سیدھ میں ہوتا دل کی طرف حرکت کرتا گیا ہو۔ اس دل میں سکون کا سمندر بھرنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بے ساختہ اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے اس کے من چاہے شخص سے پورا نہ سہی مگر آدھا تو آش نواز ہی دیا تھا۔ آج اس کی نسبت اپنے من پسند شخص سے جڑ چکی تھی اور وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی اور ان خوبصورت لمحات کو ایک فریم میں کیپچر کر لیا گیا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ذرا سی پلکیں اٹھاتے ہوئے دھیرے سے التمش کو بھی جوابی مبارکباد دی جس پہ اس نے ہلکا سا سر خم کر دیا۔ یاہو، ہم نے انگوٹھی پہنا دی۔ خالہ خوش ہوتی تالیاں پیٹنے لگی جبکہ باقی سب میں بھی مبارکباد کا یوں شور مچ اٹھا جیسے منگنی نہیں بلکہ نکاح ہوا ہو۔ مبارک ہو ماہی تمہیں، تمہارے آدھے صنم تو آج مل ہی گئے۔ محجبین کی کزن اس کے کان میں گھستی بولی تو محجبین نے اسے مسکراتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ وہ محجبین کی پسندیدگی کے متعلق جانتی تھی۔ دونوں کزنس کے آپس میں دوستی بھی بہت تھی، ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کر لیا کرتی تھی۔ وہ محجبین کو التمش کا نام لے لے کر چھڑنے لگی جبکہ التمش اس کو دیکھتے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی یوں خوش کیوں ہو رہی ہے جیسے اس نے کچھ بہت ہی خاص پتہ کر لیا، مگر پھر یہ سوچ کر خود کی کم عقلی پہ ہنسنے لگا کہ اگر وہ ایزل کو پا لیتا تو وہ بھی ایسے ہی خوش ہوتا۔ کتنی حسرت تھی اس کی اپنے برابر ایزل کو دیکھنے کی، مگر یہ حسرت صرف حسرت ہی رہ گئی۔ مگر وہ مطمئن تھا کہ ایزل کی جگہ اگر کوئی اور تھی تو وہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی ہی تھی، بلکہ ایزل کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ مگر وہ کبھی نہ کبھی محجبین کو یہ جگہ ضرور دینا چاہتا تھا۔ وہ محجبین کو اس کے اصل مقام سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کب اسے ایزل کی جگہ دے گا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا آپ اس کپل کی خوبصورت سی تصاویر اتاریں گے؟ یہی بالکل سامنے سے۔ التمش سب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد اٹھنے کو تھا جب محجبین کی کزن فوٹوگرافر سے بولی تو وہ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ ایک دو تصاویر اس نے اپنے ساتھ اتروائیں اور پھر بیچ میں سے ہٹ گئی۔ آپ دونوں پلیز تھوڑا سا کلوز ہو جائیں۔ فوٹوگرافر کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے، کپلز کے مختلف پوز بنوانا۔ التمش تو اس کی بات پہ تھوڑا سا آگے کھسک آیا مگر محجبین چھیمتی ہوئی وہیں جمی رہی۔ تم اس وقت دلہن کے جوڑے میں نہیں بیٹھی ہوئی، اس لیے اتنا بھی مت شرماؤ اور تھوڑا کلوز ہو جاؤ، التمش نے ہولے سے محجبین سے کہا جس پہ اس نے جھٹ سر اٹھا کر التمش کی طرف دیکھا مگر وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی دلہن والی بات پہ شرمیلے انداز میں لب کاٹتی انچ پر آگے کو ہو گئی۔ اس احسان کا شکریہ محترمہ، یہ زحمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے انچ پر آگے ہونے پہ وہ میٹھا میٹھا ٹونٹ مارتا بولا تو وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ اگر برا نہ منائیں تو بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیں، یہ رنگ والا ہاتھ۔ فوٹوگرافر کی نئی فرمائش، کیا دوسرا بھی پکڑ لوں کیونکہ اس کے بعد یقیناً تم دوسرے ہاتھ کو تھامنے کی ریکویسٹ بھی جاری کرنے والے ہو۔ التمش سنجیدگی بھری شرارت سے فوٹوگرافر کو دیکھ کر بولا تو محجبین مدھم سا مسکرا کر پلکیں جھکا گئی کیونکہ التمش اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کے گرم ہوتے ہاتھوں کا لمس پا کر محجبین شرم اور انوکھے احساسات سے دوچار ہونے لگی۔ کچھ جھجک بھی تھی کیونکہ سب ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ تم ابھی سے اتنا گھبرا رہی ہو، جب برائڈل بنو گی تو یہی فوٹوگرافرز ہم سے بہت بولڈ پوز کروائیں گے، تب تو تم فوت ہی ہو جاؤ گی۔ وہ محجبین کی حالت کو انجوائے کرتا بولا جبکہ التمش کی اس بولڈ قسم کی بات پہ پہلے تو محجبین نے منہ کھول کر اسے حیرت سے دیکھا اور پھر شرم سے رخ پھیر گئی۔ اس خوبصورت انداز حسن کو بھی کیمرے میں کیپچر کیا گیا۔ تم بہت حسین ہو ماہر، خدا تمہاری قسمت بھی اتنی ہی حسین کرے۔ بے ساختہ التمش کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو محجبین نے اپنا رخ واپس اس کی طرف موڑ کر اسے مسکراتی اور محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ التمش نے اس کے ہاتھوں کو ہولے سے دبا کر اپنے لمس کا احساس کروایا تو اسے اپنے ہاتھوں میں پسینہ محسوس ہونے لگا مگر وہ ان ہاتھوں کو التمش کے ہاتھوں میں ہی ٹھہرے رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بھرپور مسکان التمش کی سپرد کی اور کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ التمش نے بھی اپنا رخ سامنے کر لیا مگر ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے بیچ کچھ دیر بعد حالہ کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ دونوں کے بیچ ایک طرف سے التمش اور ایک طرف سے محجبین کا ہاتھ تھامے وہ بھی مسکرا کر تصاویر اتروا رہی تھی۔ ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بھی اچھی خاصی مہنگی بیوی ثابت ہوگی۔ ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آغا فارس تھکن سے چور لہجے میں بولے، مہنگی؟ شکر کریں ابھی میں نے آپ کو سستے میں چھوڑ دیا ہے، صرف کپڑے ہی لیے ہیں۔ کسی ملکہ کے مانند شان بے نیازی سے ان کے آگے چلتی وہ گویا احسان جتانے والے انداز میں بولی۔
یہ ابھی صرف کپڑے ہیں تو میں نظر نہیں آ رہا، مزید ساز و سامان ہوتا تو سوچو میں کہاں پہنچا ہوتا۔ اس کی عقب میں شاپنگ بیگ خود پہ لادے آج چھپے وہ بولے، مزید ساز و سامان کی ابھی ضرورت نہیں، بلکہ ہاں کیوں نہ ہم بیبی کی کچھ شاپنگ کر لیں۔ وہاں میں نے ایک ٹوائے شاپ دیکھی ہے، فگا اتنے پیارے ٹوائز تھے کہ بس۔ وہ انہیں گھسیٹتی ہوئی اپنی بیبی ٹوائز شاپ کی طرف لے آئی۔ بیبی بوائے ہوگا یا گرل یہ تو ابھی معلوم نہ تھا، مگر وہ ایسے کھلونے اٹھانے والی تھی جو دونوں کے ہی کام کے تھے۔ پلیز ایزل جلدی کرو یار، اب تو واقعی تھک گیا ہوں میں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھی جب وہ اس شاپ سے نہ نکلی تو آغا فارس سکتائے ہوئے بولے، بس 2 منٹ رک جائیں، یہ دیکھیں یہ کیسا ہے۔ ایزل انہیں سبز رنگ کا ایک ننھا سا فین دکھاتی بولی، اب اس کی کیا ضرورت ہے یار، انہیں تو یہ بے مقصد سا لگا۔ کیوں ضرورت نہیں، کہ دیکھیں کتنے مزے کی ہوا آ رہی ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی فین ان کے چہرے کے سامنے کرتی بولی، جس سے ان کی بال بکھر کے ماتھے پہ لہرانے لگے۔ بس کرو ایزل، یہ بچپنا جو لینا ہے چپ کر کے لے لو۔ انہوں نے جھنجھلا کر فین چہرے سے پرے ہٹایا اور اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں واپس سنوارا۔ بڑے ہی سڑیل ہیں آپ، ایزل ناک سگیڑ کر بولتی مزید چیزیں دیکھنے لگی۔ تم چیزیں دیکھو، میں یہ تمام ساز و سامان گاڑی میں رکھ کر آیا۔ وہ اسے شاپنگ کرتا چھوڑ تمام بیگز گاڑی میں رکھنے چلے گئے، کیونکہ ابھی ایزل کے واپس گھر جانے کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ آغا فارس کے بازو بیگز کا بوجھ اٹھا کر تھک چکے تھے۔ لگتا ہے بیبی کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے۔ ایزل موم کی گڑیا تھامے اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو اسے بالکل اپنے جیسی لگی تھی۔ تبھی کوئی اس کے قریب سے بولا۔ وہ چونکی اور گڑیا سے نظریں ہٹا کر بولنے والی کو دیکھا تو چہرے کے تاثرات پہ ناپسندیدگی در آئی۔ لگتا ہے آپ کا بھی بیبی آنے کو ہے، تبھی یہاں موجود ہیں، ورنہ آپ جیسی لڑکی کا یہاں کیا کام؟ وہ جل کر بولی تو جواباً مایا افندی ہنس اٹھی۔ مجھے بچوں جیسے جھنجٹ پالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرا آلریڈی ایک بیٹا ہے جو برسوں پہلے ہی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ نخوت سے بولی، ہاں آغا نے بتایا تھا کہ آپ کا ایک معذور بیٹا بھی ہے، بہت افسوس ہوا جان کر، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ ایزل نے کوئی طنز نہیں کیا تھا، اسے واقعی اس بچے کے لیے افسوس ہوا تھا جو معذوری کی زندگی گزار رہا تھا، مگر مایا فندی کی دکھتی رگ چھڑ چکی تھی۔ ایزل کی بات اسے اندر ہی اندر آگ لگا گئی تھی، اس کے احساس محرومی کو جگا گئی تھی۔ وہ معذور اولاد کو کیسے جھیل رہی تھی یہ بس وہی جانتی تھی، بلکہ وہ کہاں جھیل رہی تھی، وہ تو شوہر اور اولاد دونوں سے جان چھڑوا کر آزادی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مگر صحت مند اولاد کی جو اس کی حسرت تھی وہ تو اسے پل پل تڑپاتی تھی، اور جب جب اپنے معذور بیٹے کا سوچتی تھی اس کی یہ حسرت اسے مزید تڑپانے لگتی تھی۔ میری اولاد پہ افسوس کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، نہ کہہ کر بھی مایا ایزل کو بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ ایزل کو تو مانو روح تڑپ گئی۔ میں ہر بار خدا سے نیک اور صحت مند اولاد کی دعا کرتی ہوں، آپ کو مجھ سے یا میری اولاد سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ شاید یہاں میرا وقت برباد کرنے آئی تھی، اگر کر لیا ہو تو اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ کچھ خلقی سے بولی، میں یہاں تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا کہ تمہاری بیبی کے لیے میں بھی اپنی طرف سے کچھ خرید لوں۔ ویسے تمہیں شاید یہ ڈول پسند آئی ہے، کہو تو میں تمہیں اپنی طرف سے یہ گفٹ کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی یہ بالکل تم جیسی لگ رہی ہے، آنکھیں تو دیکھو ہو بہو تمہارے جیسی ہیں۔ وہ ایزل کے ہاتھوں میں موجود بھورے بالوں اور بڑی بڑی گرے آنکھوں والی گڑیا کو دیکھتی بولی، جس کی آنکھیں، بال، گال، چہرے کی شیپ اور معصومیت واقعی ہو بہو ایزل جیسی تھی۔ مجھے جو چیز پسند آ جائے اسے میں خود حاصل کر سکتی ہوں، اسے پانے کے لیے مجھے کسی کے گفٹ کے سہارے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اسے پیک کر دیں پلیز۔ مایا کو ٹکا سا جواب دیتی وہ گڑیا شاپ کیپر کی طرف بڑھاتی بولی، تم چیز کی بات کرتی ہو، مجھے تو کوئی انسان بھی پسند آ جائے تو اسے پانے کے لیے بھی میں اپنی ذاتی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہوں۔ وہ مانی خیزی سے کہتی شاپ سے نکل گئی۔ جہاں اس کی یہ بات ایزل کے سر پر سے گزر گئی، وہیں شاپ میں داخل ہوتے آغا فارس اس کی اس بات پہ ٹھٹک کے رہ گئے۔ ٹھٹک تو وہ اس کی یہاں موجودگی پہ بھی گئے تھے، مگر وہ ان پہ بس ایک مسکراتی اور جتاتی نگاہ ڈال کر جا چکی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ اس کی جاتے ہی فوراً سے ایزل کی طرف بڑھے۔ کون؟ وہ لڑکی؟ کچھ خاص نہیں، بس وہی بے فضول کی باتیں۔ ایزل نے اس کے آنے اور جانے اور بے فضول کی باتوں کو رتی بھر اہمیت نہیں دی تھی۔ کیسی باتیں؟ کچھ بتاؤ تو۔ آغا فارس نے کھنگالنا چاہا کہ کہیں وہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر کے گئی جو ایزل کے لیے پریشانی کا سبب بنتی۔ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بیبی کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ مجھے تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تکاسا جواب دیا تو چلی گئی۔ ایزل کے لیے اس کی کوئی بھی بات ایسی اہم نہ تھی جو وہ خاص طور پہ بتاتی۔ ایک یہی بات تھوڑی بتانے والی لگی تو بتا دی، ورنہ تو مایا سے اس کی ملاقات کوئی ایسی معنی خیز نہ تھی۔ ہاں مگر اس کی آخری بات آغا فارس کے دماغ میں چپ کر رہ گئی۔ تم چیز کی بات کرتی ہو، مجھے تو کوئی انسان بھی پسند آ جائے تو اسے پانے کے لیے بھی میں اپنی ذاتی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہوں۔ ویسے میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں نے بھی ایک شخص کو اپنی ذاتی جدوجہد سے حاصل کیا، مگر وہ چلی ہی گئی۔ ایزل کھوئے ہوئے آغا فارس کے بازو میں باہیں ڈالتی بولی تو وہ چونکے۔
تمہیں کچھ اور تو نہیں لینا؟ وہ دھیرے سے مسکراتے بولے، نہیں، اب میں کچھ کھاؤں گی، بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ ان کی پیمنٹ کر دیں۔ شاپ کیپر نے بیگ ان کی جانب بڑھایا تو وہ پیمنٹ کرتے شاپ سے نکل آئے۔ میں آئس کریم بھی کھاؤں گی۔ کیفیٹیریا میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا، موسم بدل رہا ہے چل، فی الحال میں تمہیں آئس کریم کھانے کی اجازت ہرگز نہیں دے رہا۔ آغا فارس نے صاف انکار کیا، مگر آغا، اگر مگر کچھ نہیں، گرمیاں آ رہی ہیں نا، جب تک رہیں گی خوب آئس کریم کھانا، انفیکٹ تمہاری خاطر پورا فریزر فل کروا دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تم وہ چیز کھاؤ جو تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ وہ منت کرنے کو تھی، جب انہوں نے شروع میں ہی اسے ٹوک دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ حارث میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ انم کا صبح تک موڈ کافی آف تھا، مگر پھر جب کچھ دیر بعد ہی اعجاز سب کے بیچ آ بیٹھے اور نارمل انداز میں باتیں کرنے لگے جن میں زیادہ تر ذکر ایزل کا ہی تھا، تو وہ بھی فریش ہوگی۔ یعنی وہ خود کو سمجھا چکے تھے کہ کوئی بات نہیں جو ایزل نے آنے سے انکار کر دیا، دونوں باپ بیٹی کے بیچ تناؤ اور دوری کی جو دیوار ہے وہ تو گر چکی ہے نا، اور ان کے لیے یہ بہت تھا۔ اس کے بعد سے انم کا موڈ بھی پھر سے پہلے جیسا ہو گیا۔ شائستہ بھی ڈنر تک بیٹھی رہیں، دونوں نند بھاوش نے مل کر سبزی کاٹی، چاول چنے اور ساتھ ساتھ خوب دل کی باتیں کی۔ مگر ڈنر میں اعجاز کھانا باہر سے لے آئے، خود انہوں نے گھر کا بنا کھانا کھایا، جبکہ باقیوں نے ان کے لائے کھانے کو ان کی خاطر خوشی سے کھا لیا، ورنہ شائستہ اور نادیہ تو پرہیز ہی کرتی تھی باہر کے کھانے سے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا، جب یہ اعجاز بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو یا تو کھانا باہر سے منگوا لیتے یا فیملی کو باہر کھانے پہ لے جاتے۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا جب انہیں بزنس میں پروفٹ ہوتا تھا۔ وہ اپنی اس خوشی کو اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے تھے۔ آج بھی انہیں پروفٹ ہی ہوا تھا، مگر بزنس میں نہیں۔ یہ پروفٹ پروفیشنل نہیں بلکہ ذاتی زندگی سے جڑا تھا۔ ان کے دل کو سکون کا پروفٹ حاصل ہوا تھا۔ انم کا موڈ دوبارہ سے خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ صبح سے ہی یہ گڈ نیوز حارث کو سنانے کو بے چین تھی، مگر صبح سے فیملی کے ساتھ مصروف بھی تھی۔ مگر اب جب شائستہ بھی جا چکی تھی اور اعجاز اور نادی اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ بھی کمرے میں چلی گئی، اور اس نے اب حارث کو کال کرنے کا سوچا، فری ٹائم ہی اب نصیب ہوا تھا۔ مگر جب اس نے کال ملائی تو اس کی کال اٹھائی نہ گئی۔ جب اس نے دوبارہ کی تو اس کا نمبر ہی مصروف جانے لگا۔ نامعلوم کس سے بات کر رہے ہیں، پہلے تو میری کال فوراً سے اٹھا لیا کرتے تھے، مگر اب وہ مرجھائی سی بیڈ پہ بیٹھ گئی اور موبائل کو تکتی رہی کہ اب کال آئے گی، اب آئے گی، مگر حارث نے کال بیک نہ کی۔ اس سے قبل کہ وہ اس مایوسی کی نظر ہو کر رات بھر اداس رہتی، اسے چند روز قبل حارث کا اسے اپنی باہوں میں بھرنا یاد آ گیا۔ دل ایک دم سے عجیب لہر میں دھڑکنے لگا۔ اس روز کے بعد سے ہر لمحہ ہی انم نے اس لمس کو، اس گھیرے کو اپنے طرف محسوس کیا تھا۔ وہ احساس اسے تب سے ہی اپنے اندر جھکڑ چکا تھا، اور اس حصار سے وہ تب سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ باپ کے بعد وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ حارث اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس کے لمس نے اسے انوکھے احساسات سے روشناس کروایا تھا، جس نے محبت جیسا جذبہ اس کے اندر جگایا تھا۔ وہ اٹھی اور وارڈروب کا دروازہ کھول کے کھڑی ہو گئی۔ سوکھے پھولوں کی عجیب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، مگر یہ خوشبو آج بھی اسے تازہ دم کر دیتی تھی۔ تم سب بھلے ہی یہاں بند دروازے کی عقب میں قید مرجھا گئے ہو، مگر میرے دل میں تم سب کی تازگی اور سانسوں میں تم سب کی مہک آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے پہلے روز تھی۔ وہ جھڑتے پھولوں پہ ہاتھ پھیرتی بولی، اور کہتی ہے مجھے آنکھوں کے راستے اظہار کر دینا چاہیے، مگر میں کہتی ہوں کہ میری پہل شاید ضروری نہیں، ضروری ان کا اشارہ ہے، ایک واضح اشارہ، تاکہ میں اب دوبارہ اپنے دل کی مجرم نہ کہلا سکوں، کیونکہ میرا اظہار میرے منہ پہ پڑ گیا تو تکلیف سب سے زیادہ میری ذات کو ہی پہنچے گی، اور مجھ میں مزید تکلیفیں اٹھانے کی سکت نہیں۔ محبت سے محرومی کی تکلیف تو ہرگز نہیں۔ وہ نہ مانگ کے پہنچتی وارڈروب کا دروازہ بند کرتی، پھر سے ان پھولوں اور خوشبو کو قید کر رہی۔ کب کریں گے کال بیک؟ وہ بیڈ کی بیک سے سر ٹکائے حسرت سے موبائل کو تکتی تکتی وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ سبھی مہمان منگنی کی رسم اور ڈنر کو انجوائے کرنے کے بعد گھروں کو جانے کو تیار کھڑے تھے، جبکہ حالہ ان سب سے ہٹ کے ایک کونے میں ہاتھ میں موبائل لیے کھڑی لب کاٹتی کب سے عجیب سی کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مکرم کا موبائل تھا جس پہ کوئی لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ موبائل اس نے کپل کے سامنے پڑی ٹیبل سے اٹھایا تھا، کیونکہ مکرم موبائل وہاں رکھ کے بھول چکے تھے۔ وہ موبائل اپنے دادا جان کو دینا چاہتی تھی اور انہیں ڈھونڈ رہی تھی، مگر پھر کچھ خیال آتے ہی ایک کونے میں چلی گئی، اور وہ خیال یہ تھا کہ اس پہ کوئی لاک نہیں لگا ہوا، اور اسے اپنے ڈیڈ ماما کا نمبر بھی زبانی یاد ہے۔ التمش تو اس کی ان سے بات کرواتا نہیں تو کیوں نہ وہ چپکے سے انہیں اس نمبر سے کال کر لے اور بعد میں کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دے کہ میں ماما کو کال کر لوں، بہت دل چاہ رہا ہے ان سے بات کرنے کو۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی، مجھے کرنی ہے۔ وہ اداسی لیے بولی اور نمبر ملانے لگی، مگر جیسے ہی یس کرنا چاہا ہاتھ بے ساختہ رک گیا۔ کوئی بھی کام چوری چھپے کرنا بہت غلط بات ہے۔ نیکی کا کام بہت ایسا کام ہے جو ظاہر نہ کیا جائے، خاموشی سے کیا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔
آپ کبھی بھی مجھ سے یا ماما سے انفیکٹ کسی سے بھی چھپ کر کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس سے آپ کا دل آپ کو گلٹ کا احساس دلاتا رہے۔ اس کے ہاتھ کے ایک دم سے رک جانے کا سبب اپنے باپ کی وہ نصیحت تھی جو اسے اس کام کو چھپ کر کرتے ہوئے یاد آ گئی تھی، اور ہم اکثر اسے ایسی باتیں سمجھاتا رہتا تھا، زیادہ تر وہی حالہ کو سمجھاتا تھا۔ تبھی تو وہ بات بات پہ یہی کہتی تھی کہ میرے ڈیڈ یہ کہتے ہیں، میرے ڈیڈ وہ کہتے ہیں۔ ڈیڈ نے کہا چھپ کر کوئی بھی ایسا کام کرنا غلط ہے جو ہمیں گلٹ کا احساس دلاتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں دادا جان کے موبائل سے چھپ کے ان سے بات کروں گی۔ انفیکٹ یہ بات ڈیڈ کو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ میں دادا جان یا عامش بابا سے پرمیشن لے کر ہی بات کر لوں گی۔ وہ اپنے آپ کو اس کام سے سمجھا کر روکتی موبائل لی مکرم کی تلاش میں واپس سب کے بیچ لوٹ آئی، اور مکرم اسے سب کو الوداع کرتے مل گئے۔ دادا جان، یہ آپ اپنا موبائل ٹیبل پر چھوڑ آئے تھے، اس نے مکرم کا ہاتھ کھینچ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بتایا اور موبائل ان کے آگے کیا۔ ارے میرا پیارا بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ مکرم نے موبائل لے کر جیب میں رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جبکہ وہ اس پیار پہ آزردہ ہو گئی کیونکہ اسے اپنے ڈیڈ کا اسے ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھانا یاد آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے مکرم کے کندھے سے سر ٹکا گئی اور اپنی آنسوں کو بہنے سے روکنے لگی۔ مکرم کو لگا شاید وہ تھک گئی ہے یا نیند آ گئی ہے، تبھی اس سے کچھ نہ پوچھا اور اسے یوں ہی اپنے کندھے سے لگے رہنے دیا اور مہمانوں کے الوداعی کلمات کہنے لگے۔ آگا آپ اتنے سلو ڈرائیو کیوں کر رہے ہیں؟ آج کے آپ کا گھر جانے کا موڈ نہیں ہے؟ آگا فارس کو کچھوے کی رفتار سے گاڑی چلاتا دیکھ ہیزل فوراً بولی، آج واقعی میرا گھر جانے کا موڈ نہیں ہے، آج بس تمہیں لیے ان خالی سڑکوں پہ آوارہ پنچھی کی طرح اڑنے کا موڈ ہے۔ وہ اس کی طرف نظر ڈالتے بولے، تو پھر اڑے نا، یہ رینگ کیوں رہے ہیں؟ لانگ ڈرائیونگ کرنی ہے تو بے شک کریں، مگر یہ سلو ڈرائیونگ تو مت کریں۔ وہ مذاق اڑاتی بولی، سلو میں ہی تو طمانینت ہے، سلو میں ہی تو محسوسات ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے گاڑی سڑک پہ نہیں بلکہ کسی گہرے سمندر میں دھیرے دھیرے اترتی جا رہی ہے۔ وہ فلسفہ جھاڑتے بولے، مجھے کسی سمندر میں نہیں اترنا، مجھے بس گھر اترنا ہے۔ آپ تھوڑا فاسٹ ڈرائیونگ کریں گے؟ ایزل دراصل کب سے بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ تم تھک گئی ہو؟ وہ بار بار گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کا بول رہی تھی اور سیٹ پہ بھی بار بار ایڈجسٹ ہو کے بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب وہ اس کی تھکاوٹ کا بھانپتے ہوئے پوچھنے لگے، شاید کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا گھر آئے اور وہ دھڑم سے جا بیڈ پہ گرے۔ ہمیں گھر پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، تم بیک سیٹس پہ جا کے لیٹ جاؤ۔ انہوں نے اس کی فکر میں مشورہ دیا، پھر گھر پہنچنے کا دورانیہ بھی بتایا۔ نہیں، میں یہیں ایڈجسٹ کر لوں گے۔ وہ سیٹ پہ نیچے کو کھسک کے سر دروازے سے ٹکاتی ٹانگیں آغا فارس کی ٹانگوں پہ رکھ کے، کیا ہی شان تھی میڈم کی۔ آغا فارس کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ چھو گئی۔ اب بزی ہو؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے پیروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم ٹھیک، یہ پوزیشن بے حد آرام دہ ہے، اب تو ایسے ہی سفر کیا کروں گے۔ ان کی گود میں ٹانگیں رکھے پاؤں ہلاتی مزے سے بولی، آپ کی تو کیا ہی بات ہے میڈم۔ وہ ہنس دی، اچھا نا، میرے پیروں کو گدگدانا بند کریں۔ ایزل کو گدگدی ہو رہی تھی تبھی بولی، نہ کروں تو؟ وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، تو میں پاؤں واپس کھینچ لوں گی، بلکہ ابھی کھینچ رہی ہوں۔ اس نے اپنے پاؤں نیچے اتارنے چاہے۔ اچھا لو، ہٹا لیا ہاتھ، نہیں چھیڑا آپ؟ انہوں نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تمہاری کل 2 بجے کی ڈاکٹر سارا کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی لے جاتا ہوں۔ ان کی ٹائمنگ بھی شام تک کی تھی، اس وقت 9 بج رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں آگا، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں۔ آپ لانگ ڈرائیو کو چھوڑیں اور کچھ شارٹ کٹ لے کر بس گھر پہنچیں، اور مجھے تو بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی، توبہ کرو ایزل، ابھی گھنٹہ پہلے ہی تو تم نے ڈنر کیا ہے اور پھر سے تمہیں بھوک لگ گئی۔ وہ مصنوعی حیرت دکھاتے بولے، بھوک مجھے نہیں، آپ کی بھوکی اولاد کو لگی ہے۔ وہ برا مناتی بولی، کتنی بار کہا ہے میری اولاد کو بھوکا مت کہا کرو۔ وہ اسے ڈپٹ کر بولے، سچ تو سچ ہے، بھوکی اولاد۔ وہ بنا اثر لیے بولی، بھوکا میرے بچے کو بولو اور کھاؤ خود چٹپٹے کھانے، یہ تو بہت غلط بات ہے ایزل۔ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ ہاں تو ٹیسٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اب منہ کو زبان لگی ہے تو زبان کو اچھا اور چٹپٹا ذائقہ بھی تو لگے گا ہی۔ آپ کی طرح بدمزہ پرہیزی بیماروں والے کھانے نہیں کھائے جاتے مجھ سے۔ ورنہ خود سے ناک چڑھا کر بولی، اپنے چٹپٹے ذائقے تھوڑے کم کرو اور لائٹ کھانے کھایا کرو، تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ خیر، کل تمہاری ڈاکٹر کو ہی بتاؤں گا۔ آگا یہ فیئر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں بتائیں گے؟ وہ نروٹھے پن سے بولے، ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے میری جان۔ مسکا کر بولے، اچھا میں اب زیادہ اسپائسی فوڈ نہیں کھاؤں گی۔ وہ اچھا بچہ بنتی بولی، گڈ گرل۔ انہوں نے اس کا گال تھپک گئے اسے شاباشی دی۔ اچھا ویسے وہ مایا تم سے کچھ اور تو نہیں کہہ رہی تھی؟ کوئی فضول بات تو نہیں کی اس نے؟ کچھ دیر گزری تو انہوں نے پھر سے مایا والا ٹاپک شروع کر دیا۔ اوہو آگا، آپ کو تب سے اسی بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ اس مایا نے مجھ سے کوئی تکلیف دہ بات تو نہیں کہہ ڈالی؟ ارے بابا، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور وہ کہہ کے بھی تو دکھاتی ذرا۔ وہ ایک بات کرتی تو مجھ سے 10 باتیں سنتی۔ آپ کی ایزل ایسے لوگوں کو بخشتی نہیں ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ تڑک کر بولی،
میری مسز کو بخشنا چاہیے بھی نہیں. تم اگر کسی کا سر بھی پھاڑ ڈالو تو میں تمہیں شاباشی ہی دوں گا. آئی ول سے ویل ڈن میری جان. انہوں نے شرارت سے کہتے ہوئے ایزل کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں سے چھیڑخانی کی. آگا کبھی کبھی آپ بھی کتنا فضول بولتے ہیں. ایزل نے اس بات پہ آگے ہو کر ان کا کان کھینچا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی. مگر وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ مایا کیوں ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنے چلی آئی ہے. وجہ تو معلوم تھی مگر وہ ابھی تک اسی ریجیکشن کو لیے بیٹھی ہوگی. یہ جان کر تب سے اب تک وہ حیران تھے. عورت بدلہ لینے پہ آئے تو کیسے کیسے طریقے اپناتی ہے یہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا اور مایا کا بدلہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا. 9 بج رہے تھے اور حارث مضطرب سا کمرے میں داخل ہوا. ابھی تک انوشا نے اسے کال کر کے شہزین کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے موبائل کی اسکرین جل کر بجھتی دکھائی دی. اس نے موبائل چیک کیا تو انم کی مس کال تھی. وہ اسے کیوں کال کر رہی تھی؟ پہلے تو اور بات تھی مگر اب جب رابطے مختصر ہو گئے تھے تو اس کا کال کرنا اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا. اور ویسے بھی وہ اس روز کے بعد سے انم سے کافی شرمندہ تھا. اپنی اس بے ساختہ سی حرکت پہ اسے ابھی بھی خود پہ بہت غصہ تھا مگر اس حرکت کو یاد کر کے اس کا دل حسرت اور عجیب احساسات سے دوچار بھی ہو جاتا تھا. اس کے سینے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھتی تھی اور وہ آگ تھی محرومی کی. انم سے محرومی کی. کاش وہ اس کی ہوتی اور وہ پورے حق سے دوبارہ اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا مگر اب ایسی سوچ بھی اس کے لیے باعث شرم تھی کہ بیوی کے ہوتے اسے دوسری عورت کو اپنے قریب کرنے کی سوچ بھی نہیں سوچنی. انم کیوں کال کری ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات کرنی ہو یا پھر مجھ سے یوں ہی بات کرنا چاہتی ہوں. جو بھی تھا اسے کال بیک تو کرنی ہی تھی مگر ابھی وہ اسے کال بیک کرنے والا ہی تھا کہ تبھی اسے انوشی کی کال آئی. حارث کو لگا شاید وہ شہزین کے آنے کی اطلاع دینے کے لیے کال کری ہے مگر جب اس نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے یہ سننے کو ملا کہ وہ تو ابھی تک یہاں نہیں آئی کہ وہ گھر آ گئی ہے. کیونکہ انوشی کو بھی فکر تھی اور اس نے بتانے کے ساتھ پوچھنے کے لیے بھی کال کی تھی کہ شاید وہ جہاں بھی تھی واپس سیدھا اپنے سسرال چلی گئی ہو. شہزین کی کوئی خبر نہ پا کر حارث کو بے حد غصہ آ چکا تھا. اسے شہزین کو کال ملائی کہ اٹھائے تو اسے بازو سے کھینچ کر وہاں سے لائے جہاں اس وقت وہ بیٹھی ہوئی ہے. کہاں ہو تم؟ ہاں. شہزین نے کال اٹھائی تو ساتھ ہی وہ چلا اٹھا جبکہ دوسری طرف شہزین چٹپٹا کر رہ گئی. میں وہ ماما کی طرف جھوٹ بول رہی ہو تم. حارث نے اس کے جھوٹ کو بیچ میں ہی روک دیا جبکہ شہزین کو اپنے طرف خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی. کہ حارث کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے مائکے ہی نہیں ہے اور اب کیا ہوگا؟ میں تمہاری ماما کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، تم وہاں نہیں ہو. حارث کے اس انکشاف نے تو شہزین کا دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یعنی اس کا جھوٹ پکڑا گیا. حارث میں وہ دیکھو شہزین، مجھے سچ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں ہو. مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر اس وقت کہاں ہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اگر جھوٹ بولا تو جان لو کہ میں تمہیں اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا. جہاں جھوٹ بول کر گئی ہو وہیں رہنا. وہ اسے ٹوکتا وارننگ دیتا بولا جبکہ سچ شہزین بتا نہیں سکتی تھی. اسے جھوٹ ہی بولا تھا کیونکہ جھوٹ پہ وہ بچ سکتی تھی مگر سچ پہ واقعی اس کے لیے تاجدار ہاؤس کے دروازے بند ہو جاتے. حارث میں دراصل اس نے رک کر تھوک نکلا اور دوبارہ گویا ہوئی. میں اس وقت لیلا کے گھر پہ ہوں. اسے کسی نہ کسی دوست کے گھر ہونے کا بہانہ ہی بنانا تھا اور دوست بھی وہ جسے اس کا شوہر جانتا ہو. وٹ؟ دوست کے گھر؟ وہاں صبح سے اس وقت تک تمہارا آخر کیا کام ہے؟ تم یہاں سے اپنی ماما کے گھر جانے کا بول کر نکلی تھی، پھر وہاں جانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ بولو. حارث کا پارا ہائی سے ہائی ہوتا جا رہا تھا. حارث میں کوئی جھوٹ بول کر گھر سے نہیں نکلی تھی. میں نے تم سے سچ ہی کہا تھا. میں ماما کی طرف ہی جا رہی تھی مگر راستے میں جیا کی کال آ گئی. اس نے بتایا کہ لیلا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل ہے. سو میں بنا وقت ضائع کیے اس کے پاس ہاسپٹل پہنچ گئی. مجھے ماما کی طرف ہی جانا تھا مگر لیلا کو چھوڑنے کا دل بھی نہیں مان رہا تھا. ابھی کچھ دیر قبل ہی اسے گھر لے کر آئے ہیں. اس نے ایک کامدار و مضبوط بہانہ بنایا. اچھی بھلی فٹ لیلا کی کنڈیشن خراب کر دی. شہزین، بندے میں کوئی احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تم اپنی دوست کی طرف جانے کا مجھے کال کر کے بھی بتا سکتی تھی. مجھے کم از کم باخبر کر دیتی تو میں پریشان نہ ہوتا. تب سے مجھے فکر لگی ہے کہ تم اپنی ماما کے گھر نہیں ہو تو پھر آخر کہاں ہو جبکہ مجھ سے وہیں جانے کا کہہ کر نکلی تھی. میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت مجھے تمہاری غیر ذمہ داری پہ کس قدر غصہ آ رہا ہے. اتنا بے برفا بھی کوئی ہوتا ہے؟ وہ اسے گھرکنے لگا کہ کم از کم وہ اسے انفارم ہی کر دیتی کہ وہ گھر جانے کے بجائے ہاسپٹل میں لیلا کے پاس چلی گئی ہے. آئی ایم سوری حارث، میں لیلا کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی. مجھے اس کی پریشانی میں تمہیں اطلاع دینے کا خیال ہی نہ آیا. وہ معذرت کرنے لگی. حارث کو اس کی آواز میں واضح نکاہت محسوس ہوئی جیسے وہ بہت تھکی ہوئی ہو یا بے آرام سی ہو. گو کہ مجھے تمہاری اس حرکت پہ بہت غصہ ہے مگر میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اس کی پریشانی میں اپنی طبیعت خراب مت کر لینا. تمہیں پتہ ہے نا اپنی طبیعت کا کہ آج کل کیسی رہتی ہے. حارث کو اپنی بیوی کی طبیعت کی فکر ہوئی. میں ٹھیک ہوں حارث، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے بھلا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟
حارث کی اس فکر پہ شہزین نے تب سے اب جا کر سکون کی سانس بھری کہ چلو حارث کے لہجے میں نرمی تو آئی، یعنی اس نے یقین کر لیا ہے میری بات کا، اب غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا مجھے اس کے گھر کا ایڈریس سینڈ کرو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ سکون کی بھری سانس آیا ہی گئی کیونکہ حارث کی اگلی بات نے اس کے دل کی حالت پھر سے گیر کر دی تھی۔ نہیں، وہ ایک دم سے چلا اٹھی۔ کیا مطلب ہے کہ نہیں؟ میرا دماغ مت خراب کرنا شہزین، مجھے فوراً ایڈریس سینڈ کرو۔ صبح سے تم وہیں بیٹھی ہوئی ہو، اب گھر آؤ اور گھر آ کر آرام کرو۔ حارث کی ڈانٹ میں بھی فکر واضح تھی۔ حارث میں نہیں آ سکتی، میرا مطلب ہے کہ میں یہاں سے ماما کی طرف جانے ہی والی تھی، مگر جیا کہ اپنے گھر ایمرجنسی ہو گئی، اسے جانا پڑا۔ اب لیلا کے پاس صرف میں ہی ہوں، اسے اکیلا کیسے چھوڑوں؟ اس کی فیملی بھی آج کل آؤٹ آف کنٹری ہے۔ اس نے فوراً سے ایک اور جھوٹ گھڑا۔ یہ تمہاری سر درد نہیں ہے شہزین، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم اس کی تماداری کیسے کرو گی؟ اسے کہو کہ کسی اور دوست کا رشتہ دار کو بلا لے، مجھے تمہارا دوستوں کی طرف رہنا قطعی پسند نہیں ہے، اوکے؟ حارث کو جی بھر کی بیزاریت ہوئی تھی، اس نے دو ٹوک انکار کرنا چاہا، مگر حارث میں کون سا شوق سے رہ رہی ہوں، میری مجبوری ہے، لیلا کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے اور دوستوں میں بس میں اور جیا ہی ہیں جو اس وقت اس کا احساس کر سکتے ہیں، مگر جیا کو بھی ایمرجنسی میں جانا پڑا، اب میں بھی اسے چھوڑ جاؤں گی تو کیا فائدہ ہے اس سے دوستی کا؟ کیا فائدہ ہے اسے دوست کا جو مشکل میں دوست کے کام ہی نہ آ سکے؟ یہی تو وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی مخلصی کا پتہ چلتا ہے۔ پلیز تم اس کی مجبوری سمجھو، وہ تنہا ہے، اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھ سکے۔ شہزین نے ایموشنل تقریر شروع کر دی تھی۔ دوستی پہ مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب میں بھی جانتا ہوں، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ جب رہنے کا بھی سوچے بیٹھی تھی تو کم از کم یہی بتانے کی زحمت کر لیتی۔ حارث کو مزید غصہ اس بات پہ بھی آیا کہ نہ اس نے پہلے اطلاع دی، نہ اب بتانے کا سوچا کہ میں رات لیلا کے پاس رک رہی ہوں۔ حارث میرا یقین کرو، میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی، بس تھوڑی میڈم آپ کا سوپ، وہ بول ہی رہی تھی جب نرس سوپ کا باؤل لیے چلی آئی اور بنا اس بات سے انجان کہ وہ کال پہ ہے اپنی ہی جون میں بولی، جبکہ شہزین نے جواباً کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے؟ نرم سے واضح آواز حارث کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ لیلا کی ملازمہ ہے، اب میں اسے ملازموں کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتی نا، ویسے بھی کھانا مجھے کہاں بنانا آتا ہے، سو کھانا وہی بنانے گئی، میں تو لیلا کے باقی کے کام دیکھ رہی ہوں۔ اس سے قبل کہ حارث کہتا کہ جب ملازمہ ہے تو تمہیں وہاں رکنے کی کیا ضرورت؟ شہزین نے پہلے ہی ایسی بات بول دی کہ حارث نے اب کی کوئی اعتراض نہ اٹھایا، جبکہ نرس سوچنے لگی کیسی عجیب اور جھوٹی عورت ہے یہ۔ صبح 9 بجے میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا، ایڈریس بھیج دینا۔ حارث نے اب کی بات ختم کرنا چاہی۔ نہیں 9 بجے نہیں، کل دوپہر تک جیا آ جائے گی تو میں بھی آ جاؤں گی واپس، بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے یہاں سے سیدھا ماما کی طرف چلی جاؤں، وہ آخر میں لجاجت سے بولی۔ کل دوپہر تک اپنے گھر چلی جانا اور پہنچ کر مجھے کال کر کے اطلاع ضرور دے دینا، اور خبردار جو تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو اسے تمہاری پہلی اور آخری بے وقوفی سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہوں۔ آئندہ ایسی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا تو عقل ٹھکانے لگا دوں گا تمہاری، ویسے بھی تمہیں عقل کی ضرورت ہے بھی کہاں۔ وہ اسے اپنی ماما کے گھر جانے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دینے لگا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا حارث، تم پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ پکڑی نہیں گئی تھی، اس نے معاملے کو سنبھال لیا تھا، معاملہ اس کے ہاتھوں میں ہی رہا تھا۔ وہ حارث کو اپنے جھوٹوں سے پھر سے بے وقوف بنا چکی تھی، اس پہ وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے بنا کسی کڑ کے سوری کرنے لگی۔ بھاڑ میں جھونکو میرے موڈ کو اور کرو اپنی بیمار دوست کی خدمتیں۔ حارث نے ٹکا سا جواب دے کر کال کٹ کر دیا۔ عجیب لاپرواہ عورت ہے، اپنی اور شوہر کی فکر نہیں اور دوست کی فکریں پالی اس کی خدمتیں کرنے وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ شہزین سے رابطہ منتقل کرنے کے بعد بھی وہ اسے سنانے لگا۔ غصہ اس کا ابھی بھی برقرار تھا، مگر اس نے رہنے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ کوئی بے حس انسان نہیں تھا کہ ایک بیمار اور مجبور انسان کی خدمت کرنے سے بیوی کو منع کر کے اسے واپس لے آتا۔ اس سے جاننے کی زحمت نہیں کی تھی کہ لیلا کا ہوا کیا ہے، اس کی بیوی اس کا خیال رکھ رہی تھی، بس کافی تھا۔ اس بیوی پہ غصے کے چکر میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ کچھ وقت قبل آنم کی کال بھی آئی تھی اور وہ اسے کال بیک کرنے والا تھا۔ وہ بس شہزین کی حرکت پہ غصہ کھاتا سونے کے لیے لیٹ گیا کہ کافی تھکا ہوا تھا اور وہ کسی سے بھی مغز ماری کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اف، شکر ہے جان خلاصی ہوئی، شکر ہے بچت ہو گئی میری۔ ٹون ٹون کرتے موبائل کو پرے ڈالتی وہ ریلیکس انداز میں بولی۔ اسے معلوم تھا حارث کا غصہ صبح تک اتر جائے گا، اسے اب ڈانٹ نہیں پڑے گی، تبھی مطمئن ہو گئی تھی۔ تمہارے اندر مینرز نامی کوئی چیز نہیں ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کال پہ بات کر رہی تھی، پھر بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ حارث کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کی نظر نس پہ پڑی جو اس کی دوائیاں نکال رہی تھی تو اس پہ چڑھ دوڑی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کال پہ ہیں، اس نے انڈائریکٹلی معذرت کی۔ کیوں، تو مندی ہو کیا جو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اف، کیسا عجیب جاہل سٹاف ہے۔ وہ اسے صلوات سناتی باقی سٹاف کو بھی بیچ میں ہی پیسنے لگی، جبکہ نرس برداشت کے گھونٹ پیتی خاموش رہی۔ وہ اس شاطر اور جھوٹی عورت کو کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ آ گئی، یہ دیکھیں، یہ والا ٹاپ کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ تو میں کل پہنوں گی، ویسے یہ کافی لوز نہیں ہے۔
خیر کوئی بات نہیں، اچھا لگے گا مجھ پہ۔ رات کی 2 بج رہی تھی اور ایزل بیٹھی اپنی ڈھیر ساری شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں سب اچھا لگے گا یار تم پہ، اب بند کرو اسے اور سو جاؤ پلیز۔ آغا فارس کو بہت نیند آ رہی تھی اور وہ اوندھے منہ لیٹے بنا اس کی شاپنگ دیکھے، بنا کوئی دلچسپی ظاہر کیے بولے، ابھی تو اتنا کچھ دیکھنا باقی پڑا ہے۔ اچھا یہ والا دیکھیں، یہ تو اوف، اس میں کتنی پیاری لگوں گی نا۔ وہ آغا فارس کو جھنجھوڑ کر ان کی شرٹ دبوچ کر انہیں اٹھاتی بولی، آپ کو آج کچھ زیادہ ہی نیند نہیں چڑھ گئی؟ اٹھیں اور میرے ساتھ میری شاپنگ دیکھیں۔ ساتھ ہی ان پہ روب بھی جاڑا تو وہ منہ بناتے اٹھ بیٹھے۔ تمہاری یادداشت واقعی کمزور ہوتی جا رہی ہے ایزل۔ ارے بابا یہ ساری شاپنگ میں نے ہی تمہیں کروائی ہے، اب دو بار انہی چیزوں کو دیکھنے کی کیا لاجک بنتی ہے؟ یہ سب سمیٹو اور لیٹنے دو مجھے۔ انہوں نے خود ہی اس کا بکھیرا سمیٹنا چاہا۔ خبردار جو آپ نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو چپ کر کے دیکھیں، یہ والی فراک کتنی اچھی لگ رہی ہے، مجھ پہ تو یہ اور بھی اچھی لگے گی۔ وہ خبردار کرنے لگی تو آغا فارس وہیں رک گیا۔ کوئی ایسا ڈریس ہے جو تم پہ اچھا نہ لگے؟ ہر ڈریس کو دیکھ کر بس ایک ہی بات، یہ مجھ پہ بہت اچھا لگے گا۔ اس کی بار بار کی ایک ہی بات پہ وہ جل کر بولے۔ اس وقت وہ نیند میں تھے، اگر نہ ہوتے تو اس کی ہاں میں دل جان سے ہاں ملا کر کہتے کہ میری جان آپ پر تو ہر سوٹ ہی سوٹ کرتا ہے، ہر ڈریس پہ یہی کہتے کہ یہ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ آپ کو آج کچھ زیادہ ہی نیند نہیں چڑھ گئی؟ بھنگ پی رکھی ہے کیا؟ اس نے اپنا وہی جملہ دہرایا مگر چند لفظوں کے اضافے کے ساتھ۔ اور تمہیں آج کچھ زیادہ ہی زبان نہیں لگی؟ زبان میں زیادہ ہی کھجلی ہو رہی ہے، کب سے بولے ہی چلی جا رہی؟ خدا کے لیے چلو اٹھاؤ یہ سب، صبح دیکھ لینا پلیز، ابھی تو مجھے سونے دو۔ انہوں نے اب کے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ہاں کھجلی تو ہو رہی ہے، اس لیے میں بالکل چپ نہیں کرنے والی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کتنی پیاری ڈول ہے، پتہ ہے یہ مجھے بالکل میری طرح لگی۔ وہ بڑے اشتیاق سے بتانے لگی، جبکہ آغا فارس کو فی الحال اس ڈول کو دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، وہ تو اس کی زبان بند کروانے کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ تو تم چپ نہیں کرو گی؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ کیوں کروں چپ؟ میرے بولنے سے آپ کے کانوں میں بھی کھجلی شروع ہو گئی ہے کیا؟ وہ جواباً ہنستی ہوئی بولی۔ کھجلی تو ہو رہی ہے مگر کانوں میں نہیں، کہاں ہو رہی ہے یہ ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ خطرناک تیور لیے بولے تو ایزل ہاتھ جھلا گئی، یعنی جہاں بھی ہو مجھے کیا، چھوڑیں دفع کریں جہاں بھی ہو رہی ہے۔ آپ بس یہ کراؤن دیکھیں، کتنا پیارا ہے نا، اسے میں اپنے سر پہ رکھ کر دیکھوں؟ ویسے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ مجھ پہ بہت ہی پیارا۔ وہ جو اپنے ہی جو میں بول رہی تھی، اس کا وہی مخصوص جملہ جو وہ کوئی 5ویں دفعہ بولنے جا رہی تھی، بیچ میں ہی کہیں رہ گیا۔ سر کی طرف لے جاتا کراؤن ہاتھ سے پھسل کر بے ساختہ بیڈ پہ جا گرا اور وہ انہی ہاتھوں کو زور زور سے آغا فارس کی پوست پہ مارنے لگی، جو بڑے جاندار طریقے سے اس کی فر چلتی زبان کا کنٹرول اپنے ہونٹوں میں لے چکے تھے۔ اس کی ٹائنٹیں فش ہو چکی تھی، چلتی زبان کی بریک جو فیل ہو چکی تھی اب قابو میں آ چکی تھی، مگر آغا فارس کے وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرے اس کی یاقوتی لبوں کو خود سے جوڑے اس کی بولتی بند کر چکی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر ان کی کمر پہ برسا رہی تھی۔ اب بتاؤ، دوبارہ ٹر ٹر کر کے میری نیند خراب کرو گی یا میں اپنی نیت خراب کر لوں؟ آغا فارس نے اس کے مکہ سے تنگ آتے ہوئے اس کی لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے پوچھا، مگر بال اور کمر ابھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ پوری جنگلی ہیں، بال تو چھوڑے میرے۔ ان کی بات کے جواب دینے کی بجائے وہ اپنے بالوں کی آزادی مانگتی بولی، میں آج پورا وحشی بن جاؤں گا اگر تمہیں 2 منٹ کے اندر اندر یہ سارا بکھیرا سمیٹ کر لائٹ بند نہ کی تو۔ وہ اس کے بالوں کو بھی آزاد کرتے بولے تو ایزل دانت پیستی سارا سامان ایسے ہی الٹا سیدھا اٹھا کر بیگز میں پٹکنے لگی۔ سارے بیگز بھر کر اٹھا کے صوفے پہ پٹکے اور واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھی۔ آؤچ! مگر تبھی اسے ہتھیلی بیڈ پہ رکھتے ہوئے کچھ چبھا۔ ایزل اب یہ ڈرامے کر کے میری توجہ اپنی جانب مت کرواؤ، سو جو یار۔ وہ اوندھے منہ لیٹ چکے تھے، تبھی دیکھ نہ پائے کہ اسے واقعی کچھ چبھا ہے۔ ایزل ان کی بات کے جواب پہ تاؤ کھا کر رہ گئی اور دانستہ وہ چیز اٹھا کر آغا فارس کے پیر پہ چبھ ہوئی، جس پہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ایزل کیا کر رہی ہو یار؟ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھے۔ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈرامے اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ اس نے تاج ان کی طرف پٹکا، یہی تھا جو اسے چبھا تھا، وہ اسے اٹھانا بھول گئی تھی۔ اوہ سوری، مجھے لگا شاید تم ایک اور کس چاہتی ہو۔ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے شریر ہوتے بولے تو ایزل نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ یہ تو واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے تم پہ، بالکل میری شہزادی لگ رہی ہو۔ انہوں نے تاج اٹھا کر ایزل کے سر پہ سجاتے ہوئے کہا تو ایزل کی گھورتی نظریں فوراً بدلیں۔ ہے نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت پیارا لگے گا مجھ پہ۔ 1 منٹ رکیں، ایک اور بھی ہے، وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو۔ آغا فارس نے ہاتھ کے پکڑا، اس نے بازو ہی پکڑ لیا، یعنی انہوں نے ذرا سا باتیں کیا کی وہ تو فری ہی ہو گئی۔ چپ کر کے لیٹ جاؤ یہاں، یہ ایک دیکھ لیا نا، یہی بہت ہے، باقی سب صبح۔ وہ چہ کر بولتی اٹھنے کو تھی جب آغا فارس نے اس کا بازو پکڑ کے اسے واپس کھینچا۔ سڑتے ہی رہا کریں ہر وقت، سڑی شکل والے۔ وہ تاش نوش کر اتارتی سائڈ ٹیبل پہ پٹکتی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ عادت سے مجبور ہوتی بول اٹھی، آغا آپ سو گئے ہیں کیا؟ اس نے انہیں ہلاتے ہوئے پوچھا۔ تم سونے دو گی تو سوؤں گا نا یار، وہ خاص سے چڑ کر بولے۔ آغا سیدھے ہو کر لیٹے نا،
اس نے دونوں ہاتھوں سے بچوں کی طرح ان کی شرٹ جھنجھوڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، اف یار اف۔ وہ ضبط سے بولتے سیدھے ہو لیتے، اب کیا منہ ہی دیکھتی رہو گی، آ بھی جاؤ۔ اندھیرے میں بھی انہیں معلوم تھا کہ وہ جبڑے بینچے اور ناک پھلائے انہیں دیکھ رہی ہے۔ آنا ہے یا میں پھر سے ویسے ہی لیٹ جاؤں؟ انہوں نے دھمکی لگائی تو وہ پھولی ناک ٹھیک کر دی، جبڑے کو ڈھیلا چھوڑے جھٹ سے ان کے سینے پہ سرک کے پیٹ کے طرح بازو حائل کر دی۔ صبح اچھی طرح خبر لوں گا تمہاری، صرف میری نیند کی وجہ سے بچ گئی ابھی تم۔ انہوں نے اس کے بالوں میں بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ صبح ان کی قید سے اس کے لیے رہائی مشکل ہی ہے۔ ہاتھ نہیں آؤں گی آپ کے، اس نے ٹھینگا دکھایا۔ نہ صرف ہاتھ میں بلکہ پورے وجود میں سمولوں گا، دیکھ لینا تم۔ وہ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے بولے، ہاں دیکھ لینا۔ وہ بھی ان کی بات کو بنا سنجیدگی سے لیے بولے، اوکے اب چپ کر جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پہ چپت لگائی اور اس کے طرف بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے، جاری ہے۔